بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین اسلام کو ساری نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے اور ان کو دین پر عمل کرنے کی دعوت کے لیے یہ ایک سلسلہ ہے جس میں جو بنیادی تعلیمات ہیں دین کی، جو دین کے خد و خال ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک نے دین اسلام ہر دور میں مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا وحی کے ذریعے، اور اب وہ دین اللہ وحدہ لا شریک کی آخری کتاب ہدایت، کتاب حق قرآن کریم میں موجود ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ مختلف موضوعات پر ہے تاکہ ان بنیادی خد و خال کو واضح کیا جائے جو کہ صدیوں سے ایک خود ساختہ مذہب کو دین سمجھ لیا گیا ہے، جس مذہب پر مسلمان قوم صدیوں سے عمل کر رہی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین اسلام نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، بلکہ یہ جو صدیوں سے مروجہ موروثی مذہب ہے، یہ مسجد زرار بنانے والے منافقین نے جو مذہب گڑھا تھا، زبان سے تو وہ مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے، لیکن انہوں نے جس باطن مذہب کی بنیاد رکھی تھی، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی وفات کے بعد بتدریج اسی مذہب کو انہوں نے پھیلایا اور لوگ ان کے فریب میں آتے گئے اور اس مذہب پر آ گئے آہستہ آہستہ بتدریج۔ آج ہم صدیوں کی جو تاریخ اور جو اس مذہب کا یوں سمجھنے کہ ارتقاء ہے، اس کی روٹ سے کہ اس کی کب ابتدا ہوئی اور کن کن مراحل سے گزرتا ہوا آج یہ موجود ہے، تو اس سارے کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس کی تاریخ دیکھنے کے بعد اور اس کے جو سٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ نو انسانی کو از سر نو پھر سے تجدید کرتے ہوئے وہ دین اسلام جو اللہ رب کریم کا نازل کردہ ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، اس سے متعارف کرایا جائے اور وحی کے اتباع کی دعوت دی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم خود اس سلسلہ میں آغاز کر چکے ہیں جدوجہد کا، آپ کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین اسلام پر آ جائے اور اس باطن مذہب کو، اس آدمیوں کے بنائے ہوئے مذہب کو، شیطانی مذہب کو، یہ شیاطین تھے جو منافقین تھے، یہ بنیادی طور پر شیاطین تھے اور ان کا بنایا ہوا مذہب صدیوں سے، جس طرح شیطان ہر دور میں فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح ان شیاطین نے بھی دھوکہ دیا اور صدیوں سے نسل در نسل کسی نے اول تو غور نہیں کیا، تحقیق نہیں کی، تجزیہ نہیں کیا، نتائج کو نہیں دیکھا، اس مذہب کے سٹرکچر کو نہیں دیکھا، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن مبین سے مس نہیں کیا، اس سے اکتساب ہدایت اور اس نور کی روشنی میں اپنے اعمال کو، اس مذہب کو اور نتائج کو نہیں پرکھا، موروثی طور پر ایک تقلیدانہ ذہنیت کے ساتھ وہ پیدائشی مسلمان سے پھر نئی نسل آ گئی، وہ بھی پیدائشی مسلمان تھے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اس طرح چلتا آ رہا ہے، اور یہ اسی روش کا نتیجہ ہے کہ جو مسلمان قوم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ دنیاوی امور میں بھی ان کی اکثریت پستی میں ہے، جہالت میں ہے اور پسماندگی میں ہے، بدحالی میں ہے، اور دینی معاملات میں بھی وہ بدترین تفرقہ بندی اور اختلافات اور جہالت میں مبتلا ہے۔
یہ تمام کے تمام اس کی جو روٹ کاز ہے، جو بنیادی وجہ ہے، وہ یہی شیطانی مذہب ہے۔ تو اس مذہب کو ترک کرنا پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین اسلام کو اپنایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اللہ کی کتاب میں سے اس سارے امور کو، بنیادی چیزوں کو اخذ کیا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے کہ یہ ایک نشستیں ہوں گی اور تمام بنیادی موضوعات پر ہوں گی، عنوانات پر ہوں گی۔ تو اس سلسلہ کی یہ باقاعدہ پہلی نشست ہے جس میں دین اللہ کی متعلق آگاہی دی جائے گی، دعوت دی جائے گی۔ یہ محض تبلیغ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم چند بھائی عملی طور پر اس جد و جہد کا، اس تحریک سمجھنے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا آغاز کر چکے ہیں، اور اسی کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کے دین کو، دین اسلام کو سمجھنے سے پہلے جب تک دین طاغوت کو نہیں سمجھا جائے گا، یہ جو خود ساختہ مذہب ہے، یہ دین طاغوت ہے، اس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا، اس وقت تک فریب ہوگا کہ ہم اللہ کے دین پر، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیاطین کے مذہب پر ہوں گے۔ تو یہ ازداد کے ذریعے، جس طرح روشنی کو سمجھنا ہے تو اندھیرے کو جاننا ضروری ہے، حق کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو باطل کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح جو اصلاح کو سمجھنا ہے تو فساد کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی شناخت کا، پہچان میں زیادہ آسانی کے ساتھ آدمی ان کو پہچان سکتا ہے، کس حقائق کو، جب ان کے مخالف اور متضاد حقائق کو جانتا ہو۔ تو یہ جو دین طاغوت ہے، اس کے بنیادی طور پر جو طاغوت کو پہلے سمجھ لیجیے، طاغوت وہ تمام طاقتیں ہیں، وہ تمام آپ کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ خود ساختہ عقائد، نظریات اور سسٹمز اور پروسیجرز کو اپنے وضع کردہ جہالت پر مبنی، یا اس کو کہہ سکتے ہیں سرکشی پر مبنی، جس حوالے جو بھی ان کی وجوہات ہو، جو ان کی روٹس ہوں، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ معاشرے میں ہر دور میں تین شکلوں میں رہے ہیں۔ طاغوت کے تین اجزاء ہیں، ایک قارون، ایک فرعون، اور تیسرا سامری۔ وہ تینوں مر گئے، اپنے منطق کے انجام کو پہنچ گئے، لیکن قارونیت ہر دور میں رہی ہے، سامریت ہر دور میں رہی ہے، اور فرعونیت ہر دور میں رہی ہے۔ جتنے بھی حکمران ہیں کرۂ ارض پر، وہ عصر حاضر میں، وہ تمام کے تمام عصر حاضر کے فرعون ہیں، کیونکہ وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تحت، آئین کے تحت نظام سیاست و معاشرت چلا رہے ہیں۔ ان کے پاس اختیار و اقتدار ہے، لیکن وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کو اپنا آئین قرار نہیں دیتے۔ کہیں کوئی اس قرآن کریم کا نام استعمال کرتے ہیں مسلمان ممالک میں، لیکن اس کے ساتھ وہ احادیث وغیرہ کو ملا دیتے ہیں، سنت کو، احادیث کو، فقہ اور ان چیزوں کو، تو وہ تلبیس سے حق و باطل ہو جاتی ہے۔ وہ حق کے ساتھ باطل بھی شامل کرتے ہیں، یہ شرک ہے، وہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کا وہ قرآن کریم کو اپنا آئین یا دستور قرار دینا، وہ بھی ایک باطل عمل ہے اور فریب ہے۔ لہٰذا جو مسلمان قوم کے حکمران ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، دیگر جتنے حکمران ہیں اور سیاسی رہنما ہیں، مختلف جماعتوں کے جو رہنما بنے ہوئے ہیں، اصل میں وہ راہزن ہیں۔ یہ طاغوت کا پہلا ایلیمنٹ ہے، پہلا جزو ہے، پہلا ایک عنصر ہے۔ جو طاغوت کا دوسرا عنصر ہے، دوسرا جزو ہے، وہ سامری ہے۔ سامری مر گیا، لیکن سامریت اب بھی باقی ہے۔
سامری یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، یہود و نصارہ میں جو احبار و رہبان کی شکل میں تھے، ان کی اکثریت یہ خدا فروش ہوتے ہیں، مذہب فروش ہوتے ہیں، مادی مفادات کے لیے خود گھڑی ہوئی باتوں کو اور کچھ وہی کو ملا جلا کر وہی میں کچھ تحریف کر کے رد و بدل کمی بیشی کر کے لوگوں میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ خالص وحی کو نہ تو خود اپناتے ہیں، نہ معاشرے میں اس کو رائج کرتے ہیں، نہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جس طرح سامری نے بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو اس کی پرستش پر لگا دیا تھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، تو بالکل اسی طرح یہ جو سامریان عصر ہیں، آج کے دور کے جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ان تمام کے مذہبی پیشوا، چاہے وہ صوفیاء ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، فقہاء اور اس طرح کے جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، جو اصل میں وہ رہزن ہیں، وہ تمام کے تمام طاغوت کا دوسرا جزو ہیں، دوسرا ایلیمنٹ ہے۔ اور جو طاغوت کا تیسرا ایلیمنٹ ہے، وہ ہر دور میں قرآن کریم میں ان کو مترفین کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو ان کا اس جماعت کا یا اس گروہ کا یا اس ایلیمنٹ کا جو نمائندہ جو مشہور و معروف ہے انسانی تاریخ میں، وہ قارون تھا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر دور میں عموماً پس پردہ رہتے ہیں، اور طاغوتی نظام سے سب سے زیادہ استفادہ یہی لوگ کرتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں سمجھ لیں کہ دوسرے دو جو طاغوت کے عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان دونوں کو بنیاد یہی فراہم کرتے ہیں، ان دونوں کو استعمال یہی کرتے ہیں، یہی بادشاہ گر ہوتے ہیں، جو عصر حاضر میں بھی جو آج کے دور کا انسان اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے اور بڑا کہتا ہے کہ ہم نے رول آف لا دنیا میں معاشروں میں قائم کیا ہے اور ایک سسٹمز بنائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان معاشروں میں بھی جو اقتدار پر جن لوگوں کو لایا جاتا ہے، باقی رکھا جاتا ہے، ان کے پس پردہ بھی یہی قارون ہوتے ہیں، یہی سرمایہ دار ہوتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں ان کو سرمایہ دار کہنے، زر پرست کہنے، یہ بنیادی طور پر دولت کے پجاری لوگ ہوتے ہیں یہی۔ لیکن ان کی ایک چالاکی اور یہ جو شاطر پن ہے، یہ عام طور پر سامنے نہیں آتے عوام الناس میں، یہ پس پردہ رہتے ہیں۔ یہ جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہبی پیشوا، ان کو یہ چندے دیتے ہیں، ان کو صدقات دیتے ہیں، ان کی تنظیموں کو، ان کے مدرسوں کو، ان کے اداروں کو مالی معاونت دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہڈی ڈالتے رہتے ہیں، سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں۔ اور ایسا مذہب معاشرے میں رائج کراتے ہیں تاکہ جو عوام الناس کے لیے، جو مظلوموں کے لیے، جو کچلے ہوئے اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے افیون کا کام کرتا ہے، اور جاہل عوام یہ سمجھتے رہتے ہیں، چونکہ ان کو مذہبی پیشوا پڑھاتے یہی ہے کہ یہ جو ناجائز استحصال کر رہے ہیں قارون، مترفین، یہ سرمایہ دار، یہ زرپرست لوگ، دولت کے پجاری، ان کو جو مال و دولت دیا ہے، یہ اللہ رب کریم نے دیا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کو جو فراوانی ہے رزق کی، ہر چیز ان کے پاس ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور جن کو غریب رکھا گیا ہے، محروم رکھا گیا ہے، جن کو پستی میں رکھا گیا ہے، یہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ یعنی کہ بنیادی طور پر تقدیر کا ایک غلط تصور یہ مذہبی پیشوا یہ افیون جب لوگوں کو پلاتے ہیں مذہب کے اس غلط تصور کی، تقدیر کی، تو پھر وہ جو جہالت کی وجہ سے پسے ہوئے، محروم اور کچلے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، وہ نسل در نسل یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہماری اس حالت کا باعث معاذ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے ایسا رکھا ہے، رزق کی وہی تقسیم کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اب غریب آدمی کی نہ دنیا ہوتی ہے، وہ آخرت بھی اتنی اس میں جرأت نہیں ہوتی، اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے کہہ سکے کہ اس جرم میں اللہ بھی شریک ہے، معاذ اللہ۔ لیکن وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتا اور نظام کو بدل بھی نہیں سکتا، تو وہ نسل در نسل انہی ظلمات اور جہالتوں میں
वक्त गुजार कर फिर जहन्नम का ईंधन बन जाता है। इस जो अफ्यून है मज़हब की, तकदीर की अफ्यून कि जो कुछ इनको बिना हुआ है माज़अल्लाह ये अल्लाह ने दिया है, ये जब लोगों में ये सोच को पुख्ता करते हैं मजहबी पेशवा, तो ये जो कारून होते हैं, मुतरफीन होते हैं, वो आसानी से लोगों को शिकार करते हैं, लोगों का नाजायज़ इस्तेहसाल करते हैं और उनको कोई फ़िक्र नहीं होती। उसका ये जो मजहबी पेशवा लोगों की जहनीत में एक गुलामी का अंसर डालते हैं, गुमराह करते हैं और उनको एक गलत रास्ते पर डालते हैं, इसके मुआवजे के तौर पर ये जो मुतरफीन होते हैं, ये सरमायादार, ये दौलत परस्त जो होते हैं, ये उन मजहबी रहनुमाओं को, उनके अदारों को, मदरसों को, मस्जिदों को और तंजीमों वगैरह को चंदे देते हैं, उनको डोनेशंस देते हैं और ये एक आपस में उनका, आप यूँ समझ लें कि एक मुआहदा चलता रहता है। अब से नहीं, सदियों से यही होता आ रहा है कि ये अल्लाह के दीन को बेचते हैं। ये अवाम उन्नास को हकीकत नहीं बताते कि ये जो सरमायादार हैं, ये इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये गासिब हैं, ये लुटेरे हैं और ये जो अल्लाह वहदहू ला शरीक का पैदा करदा रिज़्क है, ख़ज़ाइन अर्ज़ी हैं और ये वसाइल रिज़्क जितने हैं, इस पर तो तमाम नौ इंसानी का यकसा हक है, तमाम मखलूक़ात का। तो ये कौन होते हैं कि ये लोगों को महरूम रख कर, अक्सरियत को महरूम रख कर ख़ुद अयाशियाँ करें, असराफ़ व तबज़ीर करें और हर चीज़ के मालिक बन बैठें? ये हकीकत ये मजहबी पेशवा नहीं बताते। तो इसी का मुआवजा, लोगों को गुमराह करने का मुआवजा देते हैं मुतरफीन, सरमायादार इन मजहबी पेशवाओं को, या हड्डी डालते हैं। तो और ये लांची उस हड्डी के एवज़ उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अवाम को इस गठजोड़ का शऊर ही नहीं है, अक्सरियत भारी अक्सरियत को। अब जो तागूत का तीसरा अंसर है फ़िरौन या हुक्मरान, उन हुक्मरानों को उनकी अयाशियाँ, उनकी जो ठाट बाट है और उनके पास जो इक़्तिदार का नशा है, उसको भी ये जो सरमायादार हैं, ये टैक्सेस की सूरत में हुकूमत को जो टैक्स देते हैं, हुकूमतें इन्हीं के टैक्स से चलती हैं। अक्सर पूरी वर्ल्ड में जो निज़ाम है वो बहुत भारी मिकदार में, सारे नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेस का यही सरमायादार देते हैं। यानी अगर यूँ समझने कि ये लोगों से 100 रुपया लूटते हैं, नाजायज़ इस्तेहसाल करते हैं, लोगों को महरूम करके 100 रुपया इनके पास जमा होता है गलत सिस्टम की वजह से, तो उसमें से 10, 20, 15 वो हुकूमत को दे देते हैं टैक्सेस की सूरत में, मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरत में। क्योंकि हुकूमत ताकत के ज़रिए एक तो इन सरमायादारों को, इन मुतरफीन को, इन कारूनों को और इन ज़रप्रस्तों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। हुकूमतें ऐसी पॉलिसियाँ बनाती हैं कि जिनमें उनको खुली छूट दी जाती है कि वो जितना अपने कारोबार को बढ़ाएं, जितना ये जाल अपना वसी कर दे जाएं, हुकूमत उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी। क्योंकि हुकूमत के पास एक मशीनरी होती है। ये मजहबी पेशवा जो होते हैं, इनके पास मशीनरी नहीं होती। इन्होंने सिर्फ मस्जिद व मिंबर में लोगों के जहनों में जहर भरना होता है, लोगों को गुमराह करना होता है, गलत ट्रैक पर रखना होता है, अफ्यून देनी होती है। जब लोग इस मज़हब के, ये बातिन मज़हब की अफ्यून के आदी हो जाते हैं, उनमें क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, उनमें अपने आप पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। वो महज ज़ोंबीज़ की तरह, सरकटे इंसानों की तरह, जिनकी अपना अक्ल फ़िक्र और शऊर नहीं होता, वो ज़ोंबीज़ की तरह इन मजहबी पेशवाओं के कहने पर चलते रहते हैं। वो हालात का तज्ज़िया नहीं कर सकते, वो तनकीद नहीं कर सकते, वो मुशाहिदा नहीं करते, ख़ुद नताइज अख़ज़ नहीं कर सकते, ना वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही कुरान करीम का ख़ुद मुताला करते हैं या कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं करते। इन चीज़ों से उनको बाज़ रखा जाता है। उनको महज ज़ोंबीज़ की तरह, सरकटे इंसानों की तरह, जिनका अपना अक्ल फ़िक्र नहीं होता, शऊर नहीं होता, जिस्म होता है, उन जिस्मों को ये मजहबी पेशवा अक्सरियत को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
اور اگر کہیں حالات ایسے ہوں کہ کچھ لوگ ان مذہبی پیشواؤں سے بغاوت کریں اور ان کے فریب میں نہ آئیں بلکہ وہ حقیقت کو پہچان لیں اور بات کی تہ تک پہنچ جائیں، شعوری طور پر سمجھ لیں کہ ہم معاشرے کے نوع انسانی کے اصل دشمن یہی سرمایہ دار ہیں اور یہ ان کا غصب ہے اور ان کا ناجائز استحصال یہ کر رہے ہیں، یہ تقسیم اللہ رب کریم کی طرف سے نہیں ہے کہ چند لوگ ہمیشہ عیاشیاں کرتے رہیں، مستیاں کرتے رہیں اور اکثریت کو محروم رکھیں، اس کو بنیادی انسانی ضروریات سے محروم رکھیں اور ان کو سے زندہ رہنے کے حقوق بھی چھین کے رکھیں۔ تو یہ اللہ رب کریم ایسا نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے وہ کریم رب ہے، وہ تمام انسانوں کا، ہر انسان میں اس نے اپنی روح پھونکی ہے، تو وہ کچھ لوگوں کو کس طرح محروم رکھ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس نے تو انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہ محرومی مذہبی پیشواؤں نے لوگوں کے اذہان میں، افکار میں ڈالی ہے کہ وہ محرومی پر بھی مطمئن ہیں، کیونکہ ان کو آخرت کا فریب دیا ہوا ہے اور اس فریب میں رکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جو جبر ہے، جو محرومی ہے، جو غربت ہے، پسماندگی ہے، بدحالی ہے، جہالت ہے، آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اندھے ہیں آخرت میں بھی اندھے رہیں گے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فیصلہ ہے، اس کے کلمات ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، اور یہ اندھا بنانے والے ان کو یہ مذہبی پیشوا ہیں۔ تو اور حکمرانوں کو یہ جو مترفین ہیں ٹیکسز وغیرہ دیتے ہیں، یہ اس وقت حکمران ان کا کام آتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں جب باغی لوگ، جو لوگ اس سسٹم کے خلاف ہوتے ہیں، وہ جد و جہد کرتے ہیں اور اس باطل نظام کے خلاف اٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر حکمران حکومتی مشینری استعمال کر کے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان قارونوں کے، مترفین کے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں اور طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو پھر قید و بند میں رکھتے ہیں، ان پر مقدمے چلتے ہیں، ان کو سزائیں ہوتی ہیں کہ وہ بغاوت کریں، سسٹم کے خلاف کام کریں۔ کیوں کہ یہ حکومت کا سسٹم، جو سیاسی نظام ہے، حکومتی نظام ہے، وہ بھی انہی مترفین اور سرمایہ داروں کی پشت پناہی کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ پر، چاہے وہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں، چاہے وہ پسماندہ ہیں، چاہے ترقی پذیر ہیں، جو بھی معاشرے، سب میں یہی کام ہے۔ کچھ علاقے کی اپنی نفسیات اور ضروریات کے مطابق ان میں کچھ رد و بدل ہے، تھوڑی بہت تبدیلی ان میں اختلافات ہیں، لیکن جو کور ہے، جو بیسکس ہیں، وہ ایک ہی ہیں پوری دنیا میں۔ تو اب یہ جو مثلث ہے، یہ ٹرائکا، یہ طاغوت کی، اس طاغوت کے دین کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے دین کو سمجھنے سے پہلے طاغوت کے اس نظام کو، تو طاغوت کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے، پہلا جزو ہے، پہلا عنصر ہے، وہ یہی قارون ہیں عصر حاضر کے، جن کو قرآن کریم میں مترفین کہا گیا۔ قارون کی ذرا ایک اس کے ذکر قرآن کریم میں ایک پورے پیرائے میں ایک بیان کیا گیا ہے کہ اس کی کیا نفسیات تھیں، کیا اس کا عمل تھا۔ اور مترفین جو ہیں، ابھی جس طرح ہم اللہ رب کریم کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں سے آیات کا مطالعہ کرتے جائیں گے تو حقائق آپ کے سامنے آتے جائیں گے، ورنہ یہ مترفین ہر دور میں رہے ہیں، اور جب آگے ہم بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں وحی کے مخالف یہی لوگ آتے تھے، یہی لوگ اتباع وحی سے انکار کرتے تھے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتے، کیونکہ انہی کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ آج یہ سارا نظام بہت منظم ہے، لیکن اس دور میں جب یہ ذرائع رسم و رسائل اور مواصلات اور آپس میں رابطے اس طرح نہیں تھے، تو اس دور کے حساب سے انہوں نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، آج وہ بہت زیادہ منظم ہے، لیکن اس کی جو ایسنس ہے، جو جوہر ہے، وہ روح ہے، وہ ایک ہی رہی ہر دور میں۔ تو اس طاغوت کے یہ جو تینوں عناصر ہیں، مترفین، قارون، دوسرا فرعون یا حکمران، اور تیسرا مذہبی پیشوا یا سامری،
इन तीनों को हम एक एक करके उन तीनों को समझेंगे, इस सिस्टम की जो डायनामिक्स हैं, जो इस सिस्टम का ब्लू प्रिंट है, इसके खदोखान हैं, ताकि हम जो फसाद है, जो शर है, जो बीमारी है, उसकी रूट्स तक पहुंच सकें। जब तक दुरुस्त तशखीस नहीं होगी उस वक़्त तक मर्ज़ का इलाज दुरुस्त नहीं हो सकता। जब हम डायग्नोज कर लेंगे, देख लेंगे अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब की रोशनी में, तो फिर समझ आएगी कि मामले में ख़राबी कहाँ है, किस हद तक है, और फिर हम उसका इलाज भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब में से तलाश कर चुके हैं और आपके सामने पेश करेंगे। और आखिर में ये मौजू शुरू करने से पहले ये वजाहत दोबारा ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितना भी इस सिलसिले में बयान किया जाएगा, जितने मौज़ूआत होंगे, जितने उन्वानात होंगे, जो कुछ बयान किया जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताब से बयान किया जाएगा। क्योंकि हम इस खुद साख्ता शयातीन के बनाए हुए मज़हब से बरात इख्तियार कर चुके हैं, इससे कुफ्र कर चुके हैं, इसको रद्द कर चुके हैं। इस वजह से हम ये कुरान करीम के बाद जिस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई रहमतन लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन, तो उस दिन से लेकर जिस दिन अल-यौम अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम नेमती दीन मुकम्मल हो गया था, उस वक़्त से लेकर आज तक जितनी भी किताबें मौजूद हैं, जितनी भी शख्सियात गुजरी हैं, कुछ भी है, जितना मजहबी लिटरेचर है, मलफूज़ात है, उन तमाम से हम यकसर कतई तौर पर लाताल्लुक़ हैं। ना हमें दीन पर चलने के लिए, अल्लाह के दीन पर चलने के लिए उनकी ज़रूरत है, और ना कुरान करीम से बाहर दीन का एक लफ्ज़ है। वो तारीख़ है, उसमें जो शख्सियात गुजरी हैं, जो वाक़यात हुए हैं, वो क्या थे क्या नहीं थे, कोई शख्सियात सालेह थी, कोई सालेह नहीं थी, ये हमारा ना तो इशू है, ना हमें उनकी ज़रूरत है, ना हमसे उनके बारे में पूछा जाएगा। वो अपना किरदार अदा कर गए। अब हमारे सामने अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब है और हमने इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसान अंदाज से इत्तबा करना है। क़यामत तक वो इंसानी को हुसूल हिदायत के लिए जिस रहनुमाई की ज़रूरत थी, वो कुरान करीम में बदरजाए अतम मौजूद है। हमारी ज़रूरतों को और क़यामत तक आने वाले इंसानों की ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा अल्लाह वहदहू ला शरीक जानता है। ये हमारा ईमान है। कुरान करीम हमारे लिए काफ़ी है, और दीन इस्लाम अल्लाह का नाज़िल करदा दीन जो हर दौर में नाज़िल होता रहा अंबिया अलैहिस्सलाम पर, वो कुरान करीम से बाहर एक लफ्ज़ भी नहीं। अगर कुरान करीम से बाहर एक लफ्ज़ भी, जो उसका मतन है, उससे बाहर एक लफ्ज़ भी हम किसी भी शख्स का कौल, फ़ेल, अमल या किसी और किताब का एक लफ्ज़ भी बतौर दीन उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसको अपनाते हैं, उस पर इन्हिसार करते हैं, तो ये इर्तिकाब शिरक होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हम हक़ के साथ बातिल को मनाने पर यकीन नहीं रखते, और यही मुरवजा मज़हब की बुनियादी ख़राबी है, यही तख़रीब है, यही शर है, और यही नाकाबिल माफ़ी जुर्म है कि नाम वो कुरान करीम का इस्तेमाल करते हैं, उस पर ईमान का दावा करते हैं, लेकिन उसके साथ हक़ के साथ बातिल को, ये बशर के कलाम को, बशर के अक़वाल को, अफ़आल को, और आदमियों की लिखी हुई किताबों को भी, उनको भी नहीं छोड़ते, उन पर भी इन्हिसार करते हैं, उनकी तरफ रुजू करते हैं। उसमें ये तमाम कुतुब शामिल हैं, जो अहादीस की किताबें हैं, जो तफसीर की किताबें हैं, जो शरहें लिखी गई हैं माजी में, या उसको जो मुख्तलिफ इनके ख़ुद साख्ता काबिरीन हैं या आइम्मा हैं, जो कोई भी बशर, वो तमाम हमारी तरह बशर थे, उनमें से उनके किसी को न फ़ेल की ना हमें ज़रूरत है, ना वो दीन है। वो गुज़श्तगान हैं, गुज़रे हुए लोग हैं, और दीन कुरान करीम से बाहर कहीं भी नहीं। तो इस वजाहत के बाद अब हम सबसे पहले जो एक तवील नशिस्तें होंगी, लेकिन चूँकि 1400 साल से इस रास्ते पर ना कोई चला है, और ना ही किसी ने एक हैत इज्तमाइया
ایک تشکیل دے کر اول تو بیان ہی کسی نے نہیں کیا، کسی نے مختلف ادوار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بیان کی حد تک تھا، اس کو ایک نظام، ایک تحریک اور ایک عملی اقدام کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کے مطابق دین اسلام کو کہیں نہیں اپنایا گیا ان 1400 سال میں، اور نہ آج کوئی ایسی ہیئت اجتماعیہ ہے۔ انفرادی طور پر لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یا قرآن سے باہر وہ کہیں بھی دین اسلام نہیں ہے، ایک دو ایسے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن وہ ماننے کی حد تک، دعوے کی حد تک، جائے زبانی اقرار کی حد تک ہیں، فکری طور پر وہ ایک فکری ان میں تغیر آ چکا ہے، لیکن محض فکری تغیر سے یا اقرار سے یا دعوی سے یا بزام خیش اپنے ایمان اور یقین سے نتائج حاصل نہیں ہوتے، ثمرات نہیں ملتے۔ یہ ثمرات ملتے ہیں، نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور تغیر نفس سے اور عملی اقدام سے، کہ جب ایک تحریک کی صورت میں، ایک دین کے عملی نظام کی صورت میں مومنین آپس میں جڑتے ہیں، جن کا وحی پر ایمان ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف وحی کا اتباع کرتے ہیں، یہ اپنے اپنے موضوعات کے حوالے سے یہ ساری تفاصیل آتی ہیں، تب نتائج نکلتے ہیں۔ جس طرح تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنے اپنے ادوار میں ایک سماج تشکیل دیتے تھے، جو طاغوتی دین کے مقابل میں اللہ کے دین پر عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، ان کی ایک ہیئت اجتماعیہ بنتی تھی، ان میں الفت ہوتی تھی، اخوت ہوتی تھی، وحدت ہوتی تھی، اور اس کے تحت وہ بیعت کرتے ہوئے وہی کا اتباع کر رہے ہوتے تھے۔ یہ کاروان کی صورت میں چلتے تھے، ایک متبادل نظام دیتے تھے جس کی اپنی معیشت ہوتی تھی، معاشرت ہوتی تھی، اخلاقیات ہوتے تھے، نظام عدل و قسط ہوتا تھا، کیونکہ جتنے بھی اب معاشرے اس وقت چل رہے تھے یا آج بھی چل رہے ہیں، ان میں یہ سارا ایک سسٹمیٹک سٹرکچر موجود ہے۔ کوئی بھی جو قومی مملکت ہے وہ اسٹرکچر کے بغیر نہیں چل رہی، تو یہ ان تمام اداروں کے مقابلے میں، اس تمام سٹرکچر کے مقابلے میں، اس ایک جو اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ایک جو انفراسٹرکچر، ایک ڈھانچہ وضع کرنا ہے، وہ جب وضع ہوتا ہے تب نتائج پیدا ہوتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی کے لیے بنیاد رکھی ہے، اور آپ کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں۔ تمام نوع انسانی کے لیے یہ دعوت صرف مسلمان قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی خطے میں ہے، اس کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی اس کا علاقہ ہے، سب کے لیے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے دین پر عمل پیرا ہونے کی دعوت ہے۔ وہ دین جو اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کرتا ہے، آدمیوں کا، شیاطین کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ بنا رنگ و نسل، بنا علاقہ و مذہب، تمام نوع انسانی کے لیے دعوت ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ قارونیت کا اور مترفین کا جو تعارف، کہ ان کی روٹس کیا ہیں، یہ جو آدمی قارون یا مترفین بنتے کیوں ہیں، اس کی روٹ کیا ہوتی ہے، اور اس کی نفسیات اور ذہنیت کو دیکھیں گے، پھر یہ تعارف اور شناخت اور اس کی روٹس، اس کی جڑوں کو دیکھنے کے بعد ان کی نفسیات و ذہنیت کو دیکھیں گے، ان کی روش زندگی کو، اور پھر تاریخ کے آئینے میں، اور پھر ان کے جو جرائم ہیں، ان کا بھیانک چہرہ ہے، جو ان کا طریقہ واردات ہے، اور اس کی شخصیت، اور پھر ان طاغوت کے اس جو جزو ہے، جو ایلیمنٹ ہے، یعنی سرمایہ دار، یہ دولت پرست جو قارون ہیں عصر حاضر کے یا ہر دور کے، ان کے پرستار جو ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان سے متعلق، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس روش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ یہ ایک ہر انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ رب کریم نے، جب وہ انسان وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا، ابھی وہ محض ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، تو اس وقت اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو اللہ رب کریم نے شح نفس کہا ہے۔
اس کو سمجھنا پہلے سب سے ابتدائی چیز ہے۔ شحا نفس ہوتا ہے ایسی کیفیت جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ گرمی کا موسم ہو اور بہت سارے پیاسے لوگ ہوں اور کسی مشکیزہ وغیرہ میں تھوڑا سا پانی ہو اور زیادہ لوگ اس کے طلبگار ہوں، ہر کوئی سیراب ہونا چاہتا ہو، پیاس بجھانا چاہتا ہو اپنی، اور ان لوگوں میں کھینچا تانی ہو کہ ہر کوئی دوسروں سے آگے بڑھ کر دوسروں کو پیچھے کر کے وہ پانی پینا چاہتا ہو تاکہ میری پیاس بجھ جائے، دوسرے چاہے پیاسے رہیں، کسی کو ایک گھونٹ ملے، 2 گھونٹ ملے یا نہ ملے، میں اپنی پیاس بجھا لوں۔ یہ جو اس منظر کو، اس کیفیت کو، اس نفسیات اور اس کھینچا تانی کو سامنے رکھیں تو یہ جس طرح کی نفسیات ہیں یا جو حالت ہوتی ہے آدمی کی، ہر آدمی اس کوشش میں ہو، اس کو شحا نفس کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ کیفیت آپ خود اپنے اندر جھانک لیں، ہر انسان میں یہ موجود ہوتی ہے کہ وہ چاہے معاشرہ کسی بھی سطح پر ہو، یعنی وہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہو، جدید معاشرہ ہو یا قدیم ہو، یہ جو روٹ ہے، یہ جو جڑ ہے، یہ تو انتہائی سادہ انسانی کیفیت کی ہے، جس میں بھی کوئی یہ کاریں، کوٹھیاں، بینک بیلنس اور یہ جدید سہولتیں نہیں ہیں، بلکہ پیاس انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، جس طرح کھانا پینا ہے یا پیاس ہے۔ تو اس کیفیت میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی سیرابی کرے، اپنی پیاس بجھائے، دوسروں پر کھینچا تانی کر کے آگے بڑھ کے زیادہ زور لگا کے جس طریقے سے دوسروں کو دھکیل کر اس پانی کے جو ماخذ ہے یا پانی کی جو مقدار ہے اس سے خود اپنا فائدہ کرنا چاہے، دوسرے چاہے پیاس سے مرتے ہیں، کسی تک پانی پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، پہلے وہ اپنا جو مفاد ہے اس کو تحفظ دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے شحا نفس، یہ ہر اس شخص کے سامنے موجود ہوتی ہے، اس کی ترجیح ہوتی ہے جو اس میں یہ کیفیت میں وہ مبتلا ہوتا ہے جو اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا۔ جب آدمی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرتا ہے تو وہ اس کیفیت سے، اس سوچ سے، اس نفسیات سے نکل جاتا ہے، اس نفسیات کو شکست دے دیتا ہے، اور یہ ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ اور وہی جو نازل ہوتی ہے وہ اللہ رب کریم احسان کر کے اور اس کیفیت سے بچ کے جو لوگ رہتے ہیں، جو وحی کا اتباع کرتے ہیں، وہ احسان کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان بنیادی طور پر حسن پیدا کرنا ہے۔ جو دوسروں میں کوئی کمی ہے، جو دوسرے تمام افراد معاشرہ میں، تو وہ کمی پوری کر دینا، یہ وہ کمی جب پوری ہو جاتی ہے، توازن آ جاتا ہے، اعتدال آ جاتا ہے، وہ حسن ہے۔ تو جن لوگوں میں کسی بھی چیز کی کمی ہے، علمی لحاظ سے ہے، مالی لحاظ سے ہے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کو کسی بھی حوالے سے وہ اکتساب رزق کے قابل نہیں ہیں، ان کو مواقع نہیں مل رہے، ان کے پاس علم و ہنر نہیں، ان کے پاس وسائل نہیں، تو جن لوگوں کے پاس علم و ہنر ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جو ان کی اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر ان کی اس کمی کو پورا کر دیں، تاکہ وہ لوگ بھی جو کچلے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، غلط نظام کی وجہ سے یا کسی حادثہ کی وجہ سے یا کسی محرومی یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، تو ان لوگوں کی کمی پوری کر دی جائے تاکہ وہ اعتدال اور توازن کے ساتھ شاہراہ زندگی پر اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ یہ احسان ہے، اور احسان اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل بھی کرنا ہے، احسان بھی۔ تو جو آدمی شحا نفس میں مبتلا ہوگا وہ خود غرضی اور بے حسی کا شکار ہوگا، وہ اپنے مفاد کو ترجیح دے گا، دوسروں کی پرواہ نہیں کرے گا، اور جو احسان کرنے والا ہوگا وہ اپنی بھی ضروریات پوری کرے گا لیکن دوسروں کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا، وہ آگے بڑھ کر جتنا اس سے ہو سکے گا دوسروں کی کمی بھی پوری کرے گا۔ یہ ہوتے ہیں محسنین، اور یہ متقین، اور یہ مومنین ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب کریم اس تقویٰ کا بتتقوا کہ اس شحا نفس سے بچنا ہے اور احسان کرنا ہے، یہ دو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم ہیں۔ اور جو اس شحا نفس سے بچتا ہے وہی فلاح پا سکتا ہے۔ جب تک آدمی شحا نفس میں مبتلا رہتا ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اس کے کلمات ہیں، اور اس کے کلمات کبھی نہیں بدلتے۔
یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس شوہ نفس پر قابو پانا پہلا مرحلہ ہے، اور یہی شوہ نفس جب بے لگام رہتا ہے، اس پر قابو نہیں پایا جاتا، تو تب ہی آدمی سرمایہ دار بنتا ہے، تبھی وہ سرپرست بنتا ہے، تب بھی وہ دولت جمع کرتا ہے، کہ اس کے اندر وہ ہوس ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جو شوہ نفس بڑھتا جائے گا وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے زیادہ زیادہ سمیٹتا جائے گا، دوسروں کو زیادہ زیادہ محروم کرتا جائے گا۔ تو یہ بنیادی خمیر ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے، روٹ ہوتی ہے آدمی کے اندر۔ اور آج آپ دیکھ لیں، غیر جانبداری سے، دیانتداری سے مشاہدہ کریں کہ شاید ہی کوئی لوگ ہوں جو اس مرض میں مبتلا نہ ہوں، جو شوہ نفس میں کینسر کی طرح، ایک وبائی مرض کی طرح پھیل چکی ہے یہ بیماری تمام معاشروں میں، چاہے وہ مذہبی معاشرے ہیں، پسماندہ ہیں، ترقی یافتہ ہیں، اکثریت، بھاری اکثریت جو نوع انسانی کی، وہ شوہ نفس میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو شوہ نفس میں مبتلا ہے تو وہ فلاح ہی نہیں پا سکتا۔ فلاح پاتے بھی وہی ہیں جو شوہ نفس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جس وقت اس چیز کا شعور ہوگا، پھر یہ پورا جو گلوب ہے، کرۂ ارض ہے، اس کے باشندے، چاہے ان کا کوئی مذہب بھی ہے، کوئی بھی ان کا نظریہ زندگی ہے، تو وہ فلاح پا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو جو اقلیت ہے، ان کے پاس ایک چمک دمک ہے، ان کے پاس یہ وسائل اور سہولتیں ہیں، لیکن وہ بھی بہت بڑے کرب میں مبتلا ہیں، وہ اذیت میں، فکری اور ذہنی اذیت میں، اطمینان قلب ان میں نہیں ہے، اور تباہی ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور لے گی، اور پورا سسٹم کولیپس ہوگا، پورا سسٹم کریش ہوگا اگر اس چیز کو، اس کا تدارک نہ کیا گیا، روکا نہ گیا، اس کا علاج نہ کیا گیا۔ اور یہ جو شوہ نفس ہے، اس میں جو تاریخ کے تناظر میں تو اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے، لیکن جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو یہ شوہ نفس ان منافقین میں، جن کو کہ ابھی شیاطین کہا گیا ہے، جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم اسلام لائے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے، رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کے، اور بلکہ انسانیت کے دشمن تھے وہ منافقین۔ ان منافقین میں یہ شوہ نفس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن نہ تو وہ جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، یعنی وہی ایک اپنی ہرس ہوس اور اپنے آپ کو بچانا، جنگ میں جانے کے سلسلے میں بہانہ بازیاں کرتے تھے، اور جب انفاق کرنا ہوتا، جب خرچ کرنا ہوتا، دوسرے جو ضرورت مند دوسرے بھائی ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ان کے پاس جمع شدہ مال دولت ہوتا تھا وہ خرچ کرنا ہوتا تھا، تو ان کو موت پڑتی تھی۔ کیوں کہ وہ یہی شوہ نفس میں مبتلا تھے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہوتی کہ جس وقت اللہ رب کریم مومنین کو مالی وسائل دیتا، ان کے پاس وہ مال غنیمت یا دوسرے ذرائع سے ان کے پاس مال دولت ہوتا، کوئی چیزیں موجود ہوتی، تو پھر یہ جو خبیث یہ منافقین تھے، پھر وہ آگے بڑھ چڑھ کر وہ لینا چاہتے تھے، یعنی جب دینے کا معاملہ ہے، قربانی دینے کا، مشکلیں برداشت کرنے کا، جان قربان کرنے کا، تو پھر وہ خود غرض ہو جاتے تھے، پرنے درجے کے، اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، اپنے مال کو بچانا چاہتے تھے۔ اور اگر کچھ مل رہا ہوتا، کچھ حاصل کرنے کا موقع ہوتا، تو پھر بڑے تیز ترار ہو جاتے تھے، پھر زیادہ زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ نفسیات آج پوری دنیا میں ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مذہب اپنے آپ کو دین اللہ پر لوگ کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام اکثریت الا ماشاء اللہ وہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہے، شوہ نفس میں، اور یہ سب سے بڑی پہچان اور دلیل ہے منافقین کی۔ پھر آگے جب مختلف موضوعات پر آتے جائیں گے تو ایک ایک چیز واضح ہوتی جائے گی۔ تو اس چیز کو تلاش کے آج جن کو بھی دیکھ لیں، وہ مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں، بڑے حاجی صاحب بنے ہوئے ہوں، یہ انہوں نے اپنا ظاہری حالت مذہبی بنائی ہوئی ہو، لیکن شوہ نفس میں اس حد تک مبتلا ہوں گے کہ ناقابل بیان حد تک۔
اور جب آدمی اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع نہیں کرتا تو اس کے اندر یہ مال و دولت کی یہ جو اولاد ہو گئی، یہ اچھے اچھے گھر ہو گئے، یہ ساری چیزیں جس طرح آج کے دور میں کار، کوٹھی، بنگلہ اور بینک بیلنس اور دیگر جو آسائشیں ہیں زندگی کی، ان کی جو محبت ہوتی ہے بڑی شدید ہوتی ہے جب وہ انسان اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ اپنے قدم میں جھانک کر، اپنے دائیں بائیں دیکھ کے، ان کا تجزیہ اور مشاہدہ کر کے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ اگر ان کے قلوب میں جس کے قلب میں بھی ان چیزوں کی محبت شدید ہے، وہ ناشکرے ہیں، وہ دین اسلام پر نہیں ہے۔ اس صورت میں، اس سلسلہ میں، یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی ماضی میں، تو وہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ کیا ہم جو کچھ شعیب علیہ السلام جو کچھ تو کہہ رہا ہے، کیا یہ جو تیری صنعت کا نظام ہے، یہ تو صنعت کی جب تفصیل اپنے موضوع پر آئے گی تو پھر واضح ہوگی کہ صنعت ہے کیا چیز، جس کو نماز کہا جاتا ہے، کہ یہ جو تیرے نظام صنعت ہے، کیا ہمیں یہی ہم سے تقاضا کرتی ہے، یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا راستہ، جس چیز کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، وہ چھوڑ دیں، اور ہم اپنے جو مال دولت ہے، مالی معاملات ہیں، اس میں جو اپنی ہم من مرضی کرتے ہیں، جو جس آزادانہ طور پر جتنی لوٹ مار ہے، جتنی غلط کاریاں ہیں، جتنے مالی جرائم ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم چھوڑ دیں۔ یعنی کہ وہ صنعت جو ہے، جو اقامت صنعت ہے، اس میں کبھی بھی اس کو معیشت اور مادیات سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی مالی بدعنوانیوں میں اور اپنی جو مالی کرپشن تھی، جرائم تھے، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو مسلمین ہوتے ہیں، صنعت پر قائم کرنے والے، جس صنعت کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، اس سے یہ تمام کے تمام مالی معاملات، اس صنعت کا اولین تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام مالی معاملات نہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق، وہی شبہ نفس سے بچنا، بے حسی اور خود غرضی اور ہوس اور لالچ سے بچتے ہوئے دوسروں کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا زائد ضرورت مال وقف کر دینا، خرچ کر دینا، دے دینا، خدا رکھ دینا، یہ ہے جو صنعت۔ اس کا اپنے مقام پر مزید وضاحت موجود ہوگی۔ پھر یہ قرآن کریم میں ان باغ والوں کا تذکرہ ہے کہ جن کا باغ چور چور کر دیا گیا تھا۔ وہ ایسے شح نفس میں مبتلا لوگ تھے کہ جب ان کے فصل کو سمیٹنے کا دن تھا، یعنی کہ فصل سنبھالنے کا دن تھا، ان کا باغ تیار تھا، جو بھی اس کے پھل وغیرہ تھے، جو کچھ بھی تھے، وہ اس کو پھل اتارنا چاہتے تھے، تو وہ بڑے چپکے چپکے جا رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان فصلوں میں سے کوئی مسکین لوگ آ جائیں، ان فصل اتارتے ہوئے میں دیکھیں تو اس میں سے کچھ ہم سے مانگیں، کہ اگر ان کو پتہ نہ گیا، تاکہ وہ اپنا پروگرام سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے، خفیہ اور چھپا کر، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور ہم اپنے باغ میں سے پھل توڑ دیں، فصل سمیٹ دیں، اور کسی کو ہمیں دینا نہ پڑے۔ یعنی شح نفس، یہ لالچ اور یہ خود غرضی اس حد تک ان میں بڑھی ہوئی تھی کہ کسی مسکین کو نہ دینا پڑے، ضرورت مند کو، جو محتاج ہے، جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو ہم سارے کا سارا خود ہڑپ کر جائیں۔ یہ شح نفس کی کیفیت تھی ان میں۔ تو جب وہ آئے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ باغ تو پہلے ہی چور چور ہو چکا ہے، فصل تباہ ہو چکی ہے۔ تو جس طرح آج کے دور میں ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کوشش میں، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرے، زیادہ سے زیادہ بینکوں میں رکھے، زیادہ سے زیادہ زمینیں خریدے اور چیزیں خریدے، کہ بلکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اتنا اس کا جتنا زیادہ وہ اپنی مال دولت کو بڑھاتا جائے۔ یہی نفسیات جدید دور میں شح نفس کی یہ صورت ہے، یہ فلاں چیز میں انویسٹ کر دو، فلاں میں انویسٹ کر دو، فلاں میں انویسٹ کر دو، فلاں میں شیئر خرید لو، یہ سارے جو مختلف بینک بیلنس ہیں، فلاں سکیم میں رکھ لو۔ تو یہ جدید انداز، جدید دور کا شح نفس ہے۔
اس شعاع نفس میں جو آدمی مبتلا ہو وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ جو مروجہ مذہب ہے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہ شیطانی مذہب، یہ اس جرم کو جرم قرار ہی نہیں دیتا. کیوں کہ یہ مذہب بنایا گیا ہے شیاطین کا اور جی مترفین کے اور سرمایہ داروں کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. حالانکہ یہ معاشرے کے سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں، یہ مترفین، یہ قارون، یہ سرمایہ دار، یہ زرپرست. لیکن ان کو نعوذ باللہ من ذالک ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ان پر تو اللہ کا فضل ہے، ان سے تو اللہ راضی ہے، یہ تو خیر اور وسیع رزق ان کو اللہ نے دیا ہے. اپنے مقام پر اس کی وضاحت آئے گی. تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ باغ تو پہلے ہی اس پر کوئی آفت آ چکی تھی، اس کے وہ پھل وغیرہ ضائع ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے جو صورتحال دیکھی تو یکسر ان کو اپنی جو ان کی شعاع نفس تھا، خود غرضی تھی، اور وہ جو چالاکی اور وہ پلاننگ کر کے آئے تھے کہ تاکہ کسی مسکین کو ہمیں کچھ دینا نہ پڑے، سب کچھ خود سمیٹ لیں. پھر انہوں نے کہا کہ اپنے قلوب میں خود ان کے یہ احساس ہوا اور یہ کہا کہ ہم نے ظلم کیا ہے اور تباہی ہے ہمارے لیے کہ ہم طاغین میں سے سرکش تھے. یہ ایک سرکشی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے کہ احسان کرو، دوسروں کی کمی پوری کرو، جو ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی کسی وجہ سے. تمہارے پاس وسائل ہیں تو اپنے وسائل ان کے لیے خرچ کر دو، کھلے چھوڑ دو، اپنی ضرورت پوری کرو مناسب انداز سے، اعتدال کے ساتھ. بخل نہ کرو، اسراف و تبذیر نہ کرو، لیکن جو ضرورت سے زائد ہے اس کو اڑاؤ نہیں، اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کر دو. یہ اللہ کا حکم ہے. جو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا حکم نہیں مانتا، وہی کا اتباع نہیں کرتا، وہ طاغین میں سے سرکش ہیں. اور اب انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم طاغین میں سے ہیں کہ ہم نے یہ منصوبہ بندی کی تھی اور یہ اقدام کیا تھا کہ کسی مسکین کو ہمیں نہ دینا پڑے. آج ہر کوئی طاغین میں سے ہے، ظالمین میں سے، کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، اور اگر ان کو دینا بھی پڑے تو یراؤن و یمنون، دکھاوے کے طور پر. یہ جو 100 میں سے 2.5% دی جاتی ہے زکوٰۃ، یہ 2.5% اللہ وحدہ لا شریک کا حکم نہیں ہے. یہ تو آٹے میں سے نمک برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ رب کریم کا جو حکم ہے وہ اپنے مقام پر اس کی وضاحت آئے گی کہ اللہ رب العزت کس طرح انفاق اور قل العفو کا حکم دیتا ہے. اور یہ جس طرح دنیا میں ان کا وہ جو باغ تباہ ہو گیا تھا، آخرت میں بھی اسی طرح کے جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھنے والے طاغین ہوں گے، ظالمین ہوں گے، تو وہ یہاں پر جو بظاہر نیکیاں، جو مذہبی رسوم اور یہ بظاہر جن کو عبادات وہ کر رہے ہوں گے، لیکن آخرت میں دیکھیں گے تو وہ ان کی کھیتی ویران ہوگی اور ان کا باغ اجڑ چکا ہوگا. ان کے اعمال کی یوں سمجھیں کہ صورتحال یہ ہوگی کہ جس طرح آندھی میں، اللہ رب کریم نے جس طرح بیان کیا ہے کہ آندھی میں راکھ کا ڈھیر ہو تو آندھی اور طوفان اس کو اڑا کے لے جاتے ہیں شدید آندھی میں، تو ان کے لیے تو میزان کھڑی ہی نہیں کی جائے گی. جو لوگ شعاع نفس میں مبتلا ہیں وہ فلاح پا نہیں سکتے. تو پھر ان کی یہ نیکیاں کس زمرے میں شامل ہوں گی، یا جن کو یہ نیکیاں سمجھ رہے ہیں، یا عبادات، یا یہ حلال حرام کی پابندی اور اس طرح کے، ان کی کوئی وزن نہیں رکھتی، ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی. جس طرح دنیا میں ان کا باغ تباہ ہو چکا تھا، ان کے پھل تباہ ہو چکے تھے، آخرت میں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر ولو کانوا یعلمون. آخرت میں بھی ان کے اعمال کی یہی کیفیت ہوگی، جن کی سوچ یہی طاغین والی ہوگی. وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، اسی طرح شعاع نفس میں مبتلا ہوں گے. اور یہ جو جہنم ہے یہ تو گھات میں ہے اسے للطاغین مآبا. یہ جو طاغین ہیں یہ اس طرح کی نفسیات اور منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں، اس طرح کی نفسیات کے حامل ہیں. جہنم تو ان کے انتظار میں ہے، گھات میں ہے. اور پھر اللہ رب کریم نے انہی طاغین کے لیے شر مآب، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. آج کون ہے جو اس زمرہ طاغین میں شامل نہیں ہے؟ جہنم اس کا نتیجہ ہے. تو اپنی نیکیوں میں کی غلط فہمی میں نہ رہیے کہ میں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اتنے حج کیے ہیں، میں تو اس طرح نمازیں پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں. یہ ساری جو شعائر ہیں مذہبی،
یہ تمام کے تمام اس باغ کی طرح ویران ملیں گے اگر آدمی احسان نہیں کرتا اور شح نفس سے بچتا نہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یہ احسان بھی کرنا ہے، دوسرے تمام بھائیوں کی کمیوں کو پورا کرنا ہے اور شح نفس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یا پھر کتاب اللہ میں سے ان دو آدمیوں کے ڈائلاگ اور مکالمے پر نگاہ ڈالیے کہ جو دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک کے باغات تھے، یعنی اس زمانے کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں معاشی ذرائع، تو اس کے پاس دو باغ تھے اور اس کے وہ ایسے باغ تھے جن میں پھل وغیرہ، جو زراعت وغیرہ کا جو نظام تھا وہ اتنا اچھا بنا تھا کہ وہ تکبر میں مبتلا تھا۔ وہ اس پر بڑا اتراتا تھا کہ میرے دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تیری نسبت تو میرے پاس زیادہ مال ہے اور میری افرادی قوت بھی، چونکہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے پھر اس کے وہ جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ معاونین ہوتے ہیں، اس کے چاپلوسی کے طور پر اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک ساتھ بنائے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بنے رہتے ہیں۔ جو عام طور پر غریب ہوتے ہیں، کچلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یتیم اور بے سہارا اور لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ اترا رہا تھا کہ میرے پاس میرے ساتھ افرادی قوت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، کیونکہ اس کے پاس دو باغات تھے، وہ ان کے ذریعے جو اس کو مالی برتری تھی اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اترانا، کہ اپنے پاس زیادہ سے زیادہ مال رکھنا، اور یہ کہ میرے پاس زیادہ میرے ساتھ لوگ ہیں، تو یہ اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ یہ نفسیات آج جن کے پاس ہیں وہ یہ ظلم کر رہے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں تو آگے ان کا بھی تذکرہ آئے گا، وہ یہ خواہش رکھتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ان کو موقع ملے تو وہ بھی ایسا ہی کریں جو محروم لوگ ہیں۔ کیوں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع وہ محروم بھی نہیں کر رہے۔ جس دنوں محروموں نے، کچلے ہوئے لوگوں نے، مجبوروں نے، مظلوموں نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر عمل کرنا شروع کر دیا، اقامت دین، اتباع وحی کے راستے پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ العزیز، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ یہ مترفین، یہ سرمایہ دار، یہ زرپرست اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائیں۔ جس طرح قارون غرق ہو گیا تھا، یہ بھی غرق ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بہت جلد ہوں گے۔ اسی جدوجہد کے لیے، اسی کاوش کے لیے، اسی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اپنے اندر تغیر نفس پیدا کرنا ہے، یہ وحی کی تعلیمات کے مطابق اپنے قلوب میں خیر پیدا کرنی ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں کہ جن کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا فضل، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی طرف سے نصرت و تائید مومنین کے شامل حال ہوگی۔ تو اللہ کی آیات کو سنیں، سمجھیں، مطالعہ کریں، عقل، فکر، شعور کی روشنی میں، اور نتائج اخذ کر کے عملی اقدام کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس کی یہ جو سوچ تھی کہ اس نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جتنا میرے پاس یہ مال و دولت ہے یا افرادی قوت، یا جتنا میری ایک ٹھاٹ باٹ ہے، کہ یہ کبھی ختم ہوگی۔ یعنی وہ اتنا مغرور تھا اس چیز میں نا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی گھڑی آئے گی، یعنی وہ احتساب پر یا قیامت پر یا اس چیز کے زوال پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ اس کو دائمی سمجھ رہا تھا۔ اور اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو مجھے اس سے بہتر ملے گا، یعنی اتنا خوش فہم اور احمقانہ حسن ظن بھی رکھتا تھا، حماقت کی حد تک، کہ اگر ایسا ہوا بھی صحیح، کوئی قیامت یا کوئی احتساب کا نظام یا جزا و سزا کا نظام ہوا بھی صحیح، تو اس دنیا میں مجھے اتنا بہتر ملا ہوا ہے تو مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ تو اس کا جو ساتھ والا بندہ تھا جس کے ساتھ وہ محاورہ اور ڈائلاگ کر رہا تھا، مکالمہ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جس رب نے تمہیں تخلیق کیا ہے مٹی سے، نطفہ سے، اور پھر تمہیں یہ پیکر دیا ہے، کیا تم اس کا کفر کر رہے ہو، اس سے کفر کر رہے ہو؟
تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی وہی رب ہے، اور میں تو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ یہ جو اس کا عمل تھا کہ وہ اترانا اور اپنے بارے میں اتنا گھمنڈ میں اور ایسے غلط فہمی میں مبتلا رہنا کہ یہ اس کے عمل کو وہ جو دوسرا بندہ تھا جو اللہ کو اپنا رب قرار دیتا تھا وہ کہتا تھا، وہ اس نے اس کے عمل کو، اس کی سوچ کو، اس کی روش کو، نفسیات کو شرک قرار دیا ہے۔ اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا، اور حقیقت ہے کہ جو بندہ زر پرست ہے اس نے زر کو، دولت کو، جو مترفین میں سے ہے، جو قارون کی نظریاتی اولاد ہے، وہ قارون بنتا ہی تب ہے جب وہ دولت کو الہ بناتا ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ ہوائے نفس کو اور شہوات کو الہ بناتا ہے، ان کا اتباع کرتا ہے، تو وہ تب ہی زرپرست رہ سکتا ہے، تب بھی وہ اپنے یہ زیادہ زیادہ سمیٹ سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی ہوائے نفس کو اور شہوات کو ان کے پیچھے نہ چلے، اس کا اتباع نہ کرے، ان کو الہ نہ بنائے، تو وہ سرمایہ دار، وہ زرپرست، وہ قارون اور وہ مترفین میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو اللہ کو اپنا رب ماننے والا تھا، اس نے اس کی سوچ اور اس کی روش اور نفسیات دیکھ کر، اس کا عمل دیکھ کر اس نے کہا کہ میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یعنی یہ شرک ہے۔ آج تمام جو شوہے نفس میں مبتلا لوگ ہیں، مترفین ہیں، مال و دولت زیادہ زیادہ سمیٹنا چاہتے ہیں اور اتراتے ہیں اس پر، اپنی ٹھاٹ باٹ پر، اپنے جو یہ زیادہ زیادہ سہولیات پر، مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید کر، دوسروں پر اپنا روب جما کر اور نمود و نمائش کر کے، یہ تمام کے تمام مشرکین ہیں۔ ان الشرک ظلم عظیم، یہ تو ظلم عظیم کے مرتکب ہیں۔ پھر ان کی یہ مذہبی عبادات یا ان کی یہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ شرک کی مغفرت ہے ہی نہیں، اور یہ دولت کا پجاری مشرک ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، اور آگے بھی اس کا حوالہ آئے گا۔ حالانکہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ اپنے باغات میں جاتا تو کہتا کہ جب ماشاء اللہ یہ تو اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اور قوت تو اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ یعنی اگر وہ اس کو اللہ کی طرف سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو باغ ہیں یہ اللہ رب کریم نے مجھے دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، تو ان کو وہ دوسروں کے لیے کھلا رکھتا، وہ اس پر اتراتا نہیں، وہ اپنے تکبر میں نہ ہوتا، غلط فہمی میں نہ ہوتا، وہ بن کے خشیت سے اور وہ اس کے ثمرات کو دوسرے لوگوں کے لیے کھلا رکھتا، تب اس کا اللہ پر ایمان ہوتا۔ اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ اس کا وہ جو باغ تھے وہ تباہ ہو گئے اور ان کے پھل ضائع ہو گئے۔ تو پھر وہ ہاتھ ملنے لگا کہ میں نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی، جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا، جو میرا اثاثہ تھا، وہ تو سب ہی سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پھر اس نے خود اپنی زبان سے کہا، کاش کہ میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو اس شرک کو سمجھیے، یہ شرک ہے کہ مال و دولت کی اتنی ہوس رکھنا، اتنا جمع کرنا، اس پر اترانا اور متکبر ہونا، اور اس کوشش میں ہونا کہ دوسروں پر جو کچھ بھی گزرے، دوسرے جس حال میں بھی رونتے رہیں، کچلے جاتے رہیں، محروم رہیں، بدحال رہیں، مفلوق الحال رہیں، تو خود اپنی مستیوں میں، اپنی عیاشیوں میں رہنا، یہ تبھی ممکن ہے جب آدمی شرک کا ارتکاب کرے گا۔ اور جو دوسروں کو کم دینے والے لوگ ہیں، متففین کہا گیا ہے اللہ کی کتاب میں ان لوگوں کو، تو وہ جب کہ لوگوں سے لیتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں، تول کر یا ماپ کر یا کسی طریقے سے، یا ان سے آپ جو سمجھ لیں جو ان سے کام لیتے ہیں، ان کے سے مزدوری کراتے ہیں ان کو اجرت دے کر، تو وہ تو پورا کام لیتے ہیں ان سے، اور جب ان کو دینا ہوتا ہے ماپ کے وزن کر کے، یا معاوضہ یا تنخواہ دینی ہوتی ہے، تو وہ اس میں کمی کر دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں،
اور دوسروں کو کم سے کم دیتے ہیں، چاہے وہ ناپ تول میں بددیانتی والا ہو، چاہے وہ اپنے ماتحتوں کو ان کے حقوق دینے والا ہو، دونوں حوالوں سے وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کیا وہ یہ نہیں گمان رکھتے کہ انہوں نے ایک دن دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس دن ان کے لیے تباہی ہوگی، یہی مکذبین ہیں، یہ یوم الدین کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو جس نے یوم الدین کو جھٹلا دیا تو اس کی یہ جو عبادات ہیں، جو ان کی یہ رسومات ہیں، مذہبی رسومات یا ایمان، ان کا دعویٰ ایمان، یہ سب کچھ اکارت جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے تباہی ہے۔ یعنی ان کے یہ جو دیگر اعمال ہیں جن کو وہ نیکیاں سمجھتے ہیں، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، اور وہ مکذبین میں سے ہوں گے، جھٹلانے والے ہوں گے۔ تو دین کو جو جھٹلانا ہے وہ یہی عمل ہے کہ دوسروں کو کم سے کم دینا، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ رکھنا۔ آج کون ہے جو اس سوچ میں، اس نفسیات میں مبتلا نہیں ہے؟ تو اسی چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تمام کے تمام جتنا دنیا میں فساد ہے، اس کی روٹ، اس کی جڑ یہی ہے۔ اگر اس جڑ سے مومنین اس جڑ کو اپنے دل سے نہیں اکھیڑتے، کبھی بھی نہ ان کی اصلاح ہو سکے گی، نہ معاشرہ کی اصلاح ہو سکے گی، نہ پورے کرۂ ارض کی، اور نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس جڑ کو یکسر اور قطعی طور پر شوہ نفس کو اپنے قلب میں سے اکھیڑ دینا ہے۔ اور آگے انشاءاللہ عزیز ہم اللہ کی کتاب میں سے وہ پورا ایک ڈھانچہ، ایک سٹرکچر، ایک نظام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ سب کچھ موجود ہے، اس پر کام ہو چکا ہے، صرف آپ کے سامنے وہ پیش کرنا ہے کہ کس طرح اس جڑ کو بالکل یکسر اور قطعی طور پر، مکمل طور پر اکھیڑ دیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ جو خبیث پودا ہے یہ مومن کے قلب میں ہو ہی نہ۔ جب یہ اکھڑ جائے گا، یہ شر ختم ہو جائے گا، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی وہ جو نصرت ہے، تائید ہے، اس کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس کا فضل ہے، خیر ہے، برکات ہیں، ان کی بارش ہو جائے گی مومنین پر۔ لیکن اس کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی روٹ بھی مومن کے قلب میں، اس کے فکر میں، اس کی سوچ میں باقی نہ رہے، اور اس کا ایک جامع، ایک ٹھوس، ایک پریکٹیکل اس کا حل اور نظام موجود ہے، جو اس کا حصہ بن جائے گا۔ انتہائی سادہ اور واضح انداز میں اس نظام کا حصہ بن جائے، یہ روٹ بالکل قلب سے نکل جائے گی، یہ جڑ، یہ جو خباثت کی جڑ ہے، شجر خبیثہ ہے۔ تو یہی مکذبین تھے جن کی بات ماننے سے نبی کریم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ یہ تو یہی چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین بھی، جو وحی کا موقف تھا، جو سٹانس تھا، جس کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے اتباع وحی کے اوپر پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت اور پورے عزم کے ساتھ جو وحی کا اتباع کر رہے تھے، یہی مکذبین تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ ڈھیلے پڑ جائیں، ذرا نرمی اختیار کر لیں۔ تو اسی سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ یہ جو جھوٹے قسمیں اٹھانے والے ہیں، وہ جو منافقین کا بھی حوالہ ہے، وہ مزید بھی یہی انہی شوہ نفس میں مبتلا لوگوں کی اکثریت تھی منافقین میں، بلکہ سارے ہی یہی تھے۔ تو یہ زبان سے تو قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن وہ چغل خور اور جو پست کردار کے لوگ تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس مال دولت تھا۔ یہی لوگ تھے جو نبی کریم علیہ السلام کو وحی سے ڈگمگانا چاہتے تھے کہ آپ اپنے موقف میں معاذ اللہ تھوڑی نرمی کر لیں، تھوڑی اس میں مداحنت اختیار کر لیں، کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں، کہ ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے پاس افرادی قوت تھی۔ یہی دین کے مخالف تھے، اور یہی آخر تک، آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی کہ دین کا جو پہلا مخالف ہوتا ہے، وہی یہ اللہ کے دین کا پہلے مخالفین یہی مترفین ہوتے ہیں، مال دولت والے لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوگا، جو یہ اقامت دین، اتباع وحی کی دعوت جب منظر عام پر آئے گی، لوگ اس کو کا اتباع کر رہے ہوں گے، تو سب سے زیادہ جو زد پڑے گی انہی مترفین، انہی
قارونوں کے مفادات پر پڑے گی، اور وہ اس نظام کو، ان لوگوں کو سبوتاج کرنے کی، ان لوگوں کو سزائیں دلوانے کی، قید و بند میں ڈالنے کی، اور مختلف جو حربے استعمال کرتے آئے ہیں اپنے اپنے دور میں، یہی کوشش کریں گے۔ یہ مذہبی پیشواؤں کو بھی سامنے لائیں گے تاکہ وہ ہمیں کافر قرار دیں، ہمیں دہری قرار دیں، یا ہمیں جو اسلام کے باغی قرار دیں، جو بھی وہ ان کے اپنے ٹولز ہوتے ہیں، جو حربے ہوں گے، یا ہمیں ریاست کے باغی قرار دیں، مرتد قرار دیں، یا توہین مذہب کی جو بھی دفعات وغیرہ بنائی ہوئی یہ لگائیں اس لوگوں پر جو اس نظام پر چلنے والے ہوں گے۔ یہ مذہبی پیشواؤں کو بھی اکسانے والے اور میدان میں لانے والے یہی مترفین ہوں گے پس پردہ، اور حکمرانوں کو بھی کہ وہ حکومتی مشینری کے ذریعے ایسے لوگوں کو ان کا پکڑیں اور ان کو سزائیں دیں اور اس تحریک کو کچل دیں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز یہ عاجز آ جائیں گے، مترفین بھی، مذہبی پیشوا بھی اور حکمران بھی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا دین اور اس دین پر چلنے والے کبھی بھی عاجز نہیں آئیں گے، فتح ان کا مقدر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے صرف یہ چیز یقینی بنانی ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحی سے سر منہ انحراف نہ کریں، بس اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اور پھر تاریخ میں دیکھیں تو یہ بتانے والے تو بتاتے ہیں کہ یہ جو مخالفین تھے نبی کریم علیہ السلام کی، یہ جو جھوٹا مذہب ہے گڑھا ہوا، یہ شیاطین کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور یہ ان مذہبی پیشواؤں کا کہ یہ یہود و نصارہ مخالف تھے اور مشرکین مکہ مخالف تھے اور کفار مخالف تھے، یہی اسلام کے مخالفین تھے۔ کوئی عقائد کی جنگ تھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو مہرے تھے، وہ سامنے جو سرکردہ لوگ تھے یہی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے۔ لیکن جو اسلام کی، اللہ کے دین کی ہر دور میں جو جنگ ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا کہ یہ مالدار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، زر پرست ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو مال دولت سمیٹنا چاہتے ہیں اور سمیٹ کر رکھتے ہیں، دوسروں کو لوٹتے ہیں، غصب کرتے ہیں، محروم کرتے ہیں، دھوکے سے اور خنت نظام کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی۔ تو ہر دور میں آج بھی جو ہماری الحمدللہ رب العالمین اصل مخالفت ہے، وہ انہی مترفین سے ہے۔ یہ جو حکمران ہیں، یہ مذہبی پیشوا، ان کو تو یہ مترفین اور قارون ہڈی ڈالتے ہیں، یہ تو ان کے مہرے ہیں، ان کی جو ڈوریں ہیں انہی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہیں۔ پوری دنیا کے سرمایہ داروں کا ایک کلب ہے، یہ تمام، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان کی اصلیت ہے کہ وہ ایک ہی شیطانی کلب کے ممبرز ہیں۔ تو اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ یہ تو مسلمان قارون ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ اچھا ہے، اور اگر کوئی یہودی قارون ہے تو وہ برا ہے، یا اگر کوئی ہندو قارون ہے، ہندو مترفین ہے تو وہ برا ہے۔ نہیں، یہ مترفین، یہ زرپرست، سرمایہ دار، یہ مالدار، یہ قارون، ان کی خمیر ایک ہے، ان کا اصل ایک ہے۔ تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ اپنوں کو نظر انداز کر دیا جائے، جو اپنی قوم کے ہیں یا اپنے فرقہ کے یا مذہب کے، اور دوسروں کی طرف انگلی اٹھائی جائے۔ ان کو ان کے رویے سے پہچانیں، ان کو ان کے عمل سے پہچانیں، ان کو ان کی نفسیات سے پہچانیں۔ تو خنزیر کا گوشت ہے وہ حرام ہے، چاہے اس کا شوربہ ہو، چاہے وہ بوائل کیا گیا ہو یا اس کا بروسٹ بنایا گیا ہو، باربیکیو کیا گیا ہو، جو بھی ہو وہ خنزیر کا گوشت ہی ہے۔ تو اگر سرمایہ داری اور قارون ہونا اور مترفین ہونا، یہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو منع کیا ہے، اس کو فعل حرام قرار دیا ہے، اس سے روکا ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو پھر وہ نبادہ کوئی بھی اوڑ لیں، وہ اللہ کے دشمن ہی رہیں گے۔ وہ اپنے آپ کو ہندو کہیں یا یہودی کہیں یا نصارہ کہیں یا مسلمان کہیں، لیبل کوئی بھی ان کے اوپر لگا ہوا ہو تو اس کی اصلیت کو پہچانیں۔ اور یہ جو پورے قرآن کریم میں اللہ کا دشمن نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور اسلام کا، مومنین کا، انسانیت کا جو دشمن تھا، وہ تو یہ سارے تو مہرے تھے،
لیکن جس کا نام دیا گیا ہے بطور نمائندہ، جس طرح تمام مترفین کے نمائندہ کے طور پر قارون کا ذکر قرآن کریم میں ہے، پوری اسلام کی تحریک میں، پورے قرآن میں، چونکہ ہم الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم ہی ہمارے لیے واحد سرچشمہ ہدایت ہے، ماخذ ہے، اس سے باہر ہم نے تو ایک نفس بھی نہ دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، نہ ہم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو پورے قرآن کریم میں اللہ کے جس ایک دشمن کا سارے عرصہ میں حالانکہ جنگیں ہوتی رہیں، سازشیں ہوتی رہیں اسلام کے خلاف، طرح طرح کے جرائم ہوتے رہے، ظلم ہوتے رہے، لیکن جس خبیث اور جس ملعون آدمی کا، جس اللہ کے دشمن کا نام لے کر نمائندہ کے طور پر، علامتی طور پر جس کو سامنے لایا گیا ہے، وہ تھا ابی لہب۔ اور اس ابی لہب کی جو ایک دو باتیں قرآن کریم میں بیان اس سے متعلق ایک صورت ہے، صورت ابی لہب تبت، تو اس میں جو اس کا ایٹیٹیوڈ اور جو پوزیشن اور جو اس کی نفسیات اور جو اس کا سٹیٹس بتایا گیا ہے، اس کی جو تعارف کرایا گیا ہے، وہ اللہ رب کریم نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس کا جو مال تھا، اس کا مطلب ہے وہ اتنا مالدار تھا، اور بقایا تو اس کے ہم نوا تھے۔ جس طرح ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے، چھوٹے سرمایہ دار چونکہ اس سے مرعوب ہوتے ہیں، وہ اس کو انہوں نے آئیڈین بنایا ہوتا ہے، تو یہ جو دوسرے چاہے وہ یہود کے سرمایہ دار تھے، آگے اس کا بھی تذکرہ اپنے مقام پر آئے گا، یہ سارے سرمایہ دار لوگ تھے، مشرکین مکہ کے سرمایہ دار تھے، زرپرست تھے، کفار میں تھے، نصارہ میں تھے، جن میں بھی تھے، یہ وہی ایک کلب تھا، آج بھی وہی کلب موجود ہے۔ اس میں سارے سرمایہ داروں کے مفادات ایک ہی ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، اس وقت بھی ایک تھے۔ تو یہ سارے سرمایہ دار اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے، شکست اسی سرمایہ دارانہ نظام کو ہوئی تھی۔ تو یہ جو جہالت تھی نا یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں کی، یا لوگوں کو انہوں نے خود ساختہ مذہب میں لگایا ہوا تھا، یہ تو سارے ہیلے اسی وجہ سے کیے جاتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر رکھا جائے، غلط فہمیوں میں اور جہالت میں رکھا جائے، اور اس طریقے میں جب لوگ اس افیون کے عادی ہوں گے، اس خود ساختہ من گھڑت جاہلانہ اور توہمات پر مبنی مذہب کے، تو وہ ان کا شکار آسانی سے کیا جاتا ہے۔ اگر شکار مدہوش ہو، شکار غفلت میں ہو، شکار مطلب ہے کہ پوری طرح ہوشیار نہ ہو، اس کے گواہ، اس کی عقل، فکر، شعور موف ہو چکی ہو، تو اس کو شکار کرنا آسان ہوتا ہے شکاری کے لیے۔ تو یہ تو صرف شکار کو مدہوش کر کے اس کو یوں سمجھیں کہ شکاری کے لیے آسان شکار بناتے ہیں یہ مذہبی پیشوا، ورنہ جو اصل شکاری ہیں انسانیت کے، وہ یہی سرمایہ دار ہیں، قارون ہیں، مترفین ہیں۔ تو اس ایک شخص کا جس کا نام لیا گیا، اس کی جو پہچان بتائی گئی ہے، وہ سرمایہ دار کے طور پر ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس کا مال تھا اور اس کی جو کمائی تھی وہ اس کے کام نہیں آئی، یعنی وہ شکست کھا گیا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز بفضل اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت تائید سے یہی کچھ ہوگا، کہ ان سرمایہ داروں کا سرمایہ، یہ جو بزنس ٹائکون ہیں پوری دنیا میں، ان کا 1% لوگوں کے پاس پوری دنیا کی 50% کے قریب وسائل اور دولت ہے، وہ 1% لوگوں کے قبضے میں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان کی یہ کمائی، چاہے وہ ملٹی نیشنل ہوں، چاہے وہ نیشنل ہوں، علاقائی ہوں، جو بھی سرمایہ دار ہوگا اور سرمایہ پرست ہوگا، انشاءاللہ العزیز ان کو اسی طرح شکست ہوگی آج بھی جس طرح ابی لہب کو ہوئی تھی۔ اور یہ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور آپ کے متبعین علیہ السلام جب کسی جہاد کے مارکے کے لیے کسی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو یہی جو دولت مند طبقہ ہوتا تھا، یہی، اور کوئی ایسی صورت نازل ہوتی تھی، حکم نازل ہوتا تھا کہ ایمان لا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، تو یہی جو دولت مند طبقہ تھا یہی پیچھے رہنا چاہتا تھا، یہی منافقین تھے، کہ ان میں شوہ نفس تھا، وہ بہانے بناتے تھے جنگ سے بچنے کے،
مال خرچ کرنے میں بھی وہ پیچھے رہنا چاہتے تھے، جان بھی بچانا چاہتے تھے، جبکہ دین میں جو ایمان ہے، جو دین ہے، اس میں تو مومن پہلے دن سے ہی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ جنت کے بدلے میں اپنی جان اور مال بیچ دیتا ہے۔ اس کا تو اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں، پھر جب اس کا اپنا کچھ ہے نہیں تو پھر وہ اس کو بچانا کیوں جائے گا؟ جب اللہ کا ہے تو اللہ رب کریم جس طرح چاہے تصرف کرے، جس طرح اس کو استعمال کرے۔ جب جان کی ضرورت ہو تو جان پیش کر دیں، جب مال کی ضرورت ہے تو مال پیش کر دیں۔ مومن نے تو اس طرح جینا ہوتا ہے، لیکن منافق جان بھی بچانا چاہتا ہے اور مال بھی بچانا چاہتا ہے، کہ وہ تاکہ جنگ میں شرکت نہ کریں، مال بھی خرچ نہ کرنا پڑے اور تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے اور جان کو خطرہ بھی لاحق نہ ہو۔ آج تمام مذاہب کے ماننے والے اسی روش پر ہیں کہ اپنا مال بھی بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف سے بھی بچانا چاہتے ہیں، شدت سے بھی، اور اپنی جان بھی بچانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان کا جو دعویٰ مذہب کا ہے، ان میں اور منافقین میں جو نشانیاں ہیں، جو نفسیات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو مذہب پر قرار دیتے تھے اور یہ بھی مذہب کے پیروکار قرار دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت دونوں کی ایک ہے۔ تو اس تعارف کے بعد اب ان نگاہ ڈالتے ہیں ان جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو مترفین ہوتے ہیں، ان کی نفسیات اور ذہنیت پر۔ تو سب سے پہلے سامنے آتا ہے یہ جو ان کا نمائندہ ہے قارون، اس کے پاس جتنا مال و دولت تھی، بے پناہ تھی، بے حد و حساب تھی، تو نفسیات اس کی یہ تھی کہ یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے، مجھے حاصل ہے، یہ میرے علم و ہنر کا نتیجہ ہے۔ وہ اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے دیا گیا فضل قرار نہیں دیتا تھا۔ یہ بنیادی فرق ہے سوچ میں۔ جو سرمایہ دار، جو بندہ سرمایہ جمع ہی تب کرتا ہے، بڑھاتا ہی اس کو تب کہ جو کہ اس کو جو فضیلت اللہ رب کریم نے اکتساب رزق میں دی ہوتی ہے، وہ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا۔ یہی شرک ہے، وہ اس کو اپنے علم و ہنر کا نتیجہ سمجھتا ہے، تبھی تو اپنے لیے سمیٹ کر رکھتا ہے۔ اگر اس کا ایمان یہ ہو کہ یہ جو مجھے اکتساب رزق کی جو فضیلت ہے کہ میں زیادہ کما سکتا ہوں، جو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے نا رزق میں، وہ اکتساب رزق میں فضیلت ہے، تاکہ کچھ لوگ جن میں یہ صلاحیت زیادہ ہے وہ مینجمنٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی علم و ہنر زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، ان کو مواقع ملتے ہیں، ان میں بائی ڈیفالٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی، چاہے وہ طب ہو، انجینئرنگ ہو، بزنس ہو، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی بھی شعبہ ہو، زراعت ہو، کاروبار کوئی بھی شعبہ ہو، تو اس میں وہ کچھ لوگ زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، وہ فکری کام، ذہنی کام اور تحقیقی کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی کام۔ تو یہ جو فرق رکھا ہے اللہ رب کریم نے سیکھنے کا، صلاحیتوں کا، اکتساب رزق کا، یہ تو معاشرے کا حسن ہے، اس کے بغیر تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ تمام لوگوں کی ایک ہی ذہنی سطح ہو، ایک ہی صلاحیتیں ہوں، تو کوئی کسی کا ماتحت نہیں رہنا چاہے گا۔ تو یہ تو صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ رب کریم نے یہ حسن رکھا ہے تاکہ معاشرے کا نظام چل سکے، اور کچھ لوگوں کو اپنا ماتحت اور ایز اے ٹیم لیڈر کچھ کام کریں، اور کچھ لوگ ٹیم کے طور پر کام کریں۔ لیکن وہ جو مومن ہے، وہ یہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ مجھے جو اکتساب رزق کی فضیلت اور صلاحیت ملی ہے، یہ تو میرے رب کی دین ہے، تو وہ رب کی دین کو رب کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اس پر اپنا قبضہ نہیں جما دیتا، وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اعتدال کے ساتھ، بخل نہیں کرتا، اسراف و تبذیر نہیں کرتا، اور اس اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسرے لوگوں پر وہ مال و دولت خرچ کر دیتا ہے۔ بس یہ معیشت ہے، یہ مالیاتی نظام ہے اسلام کا۔ لیکن جو سرمایہ پرست ہوتا ہے، جو دولت پرست زردار ہوتا ہے، زر پرست مترفین میں سے ہوتا ہے، قارون کی نظریاتی اولاد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے اپنے علم و ہنر کا نتیجہ ہے، میں اس کو اپنے اوپر، اپنی فیملی پر لگاؤں گا۔ دوسروں کو جتنا بھی زیادہ وہ محروم کر سکتا ہے، دوسروں کو، ماتحتوں کو، جن کے ذریعے وہ رزق
جو اصل میں رزق پیدا کرنے والے ہیں ان کو کم سے کم دے کر، کیوں کہ وہ اس کو اپنے علم ہنر کا نتیجہ، اپنے فن کا، اپنی چالاکی یا جو کچھ بھی اس کو کہنے کہ میں نے یہ محنت کی ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ بزنس سیکھا ہے، میں نے اس میں بڑی یہ کوشش کی ہے، جو کچھ بھی وہ ایک ڈگوسنا ایک بنا دیتا ہے اس کی وجہ تو یہ اس پر میرا حق ہے، اس لیے وہ اپنے تصرف میں نہیں آتا ہے دوسروں کو محروم کرتے ہوئے۔ یہ سوچ، یہ نفسیات و ذہنیت قارونی ہے۔ آج جس کو بھی دیکھیں وہ اسی نفسیات کا حامل ہے، اسی ذہنیت کا، اور جو اسی ذہنیت کا حامل ہوگا تبھی وہ قارون اور مترفین کے کنب میں شامل ہو سکتا ہے۔ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں ہر طرح کی اکتساب رزق کی یا دیگر، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہیں، تو وہ کبھی بھی اس صلاحیتوں کے جو ذریعے وہ کسب کرتا ہے، کماتا ہے، تو وہ اس پر اپنے قبضے میں اس کو نہیں رکھے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اور پھر جمع شدہ جو باقی اس سے ہوگا، اضافی ہوگا، وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات، کیونکہ جو لوگ محروم ہیں، جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جو کسی وجہ سے اس قابل نہیں رہے کہ وہ اکتساب رزق کر سکے، وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق ہیں، ان کا بھی اس وسائل ارضی پر یکساں حق ہے، خزائن ارضی پر، وسائل رزق کے اوپر، تو وہ ان کے لیے وہ اپنا مال پیش کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ یہ نفسیات کا فرق ہے۔ اور وہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کی گھڑی ہوگی، وہ محشر کا جو منظر ہوگا، تو وہ کفار کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو اس بندے کو جس کو کہ میں نے تخلیق کیا ہے، یہی سرمایہ دار جو مخالف تھے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ العالمین خاتم النبیین کے، تو میں نے اس کو تخلیق کیا ہے اور اس کو مان دیا ہے، یعنی مان دینے سے یہی مفہوم ہے کہ اس کو اکتساب رزق کی صلاحیت دی تھی کہ وہ زیادہ کما سکتا تھا، زیادہ اچھا کوئی بزنس مین تھا، زیادہ کسی طریقے سے اس کو مینیج کرنے کی صلاحیت دی تھی، چاہے زراعت تھی، چاہے انڈسٹری تھی، چاہے کوئی بھی شعبہ تھا زندگی کا، تو اس کو ہم نے وسیع مان دیا ہے، کثرت میں مان دیا ہے، اور اس کے اولاد دی ہے۔ یعنی وہ جس طرح پہلے یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد خود بخود اکٹھا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو آئیڈین بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہے، تو کیا وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ہم اس میں اور بڑھاتے جائیں گے؟ یعنی وہ تو اندھا ہو گیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اثر و رسوخ، اپنی مان دولت، اپنے ارتکاز کرنا چاہتا ہے، اپنے پاس اور رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ہماری جو دی ہوئی فضیلت ہے پہلے ہی وہ اس کا انکار کر چکا ہے، تبھی تو وہ مال جمع کر رہا ہے۔ تو کیا وہ مزید بھی یہ لالچ رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے کہ ہم اس کو اور بڑھاتے جائیں گے؟ نہیں، وہ ہماری آیات کا دشمن ہے۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا کیا تقاضا ہے کہ مال و دولت اپنے لیے سمیٹ لینا یا احسان کر کے دوسروں کی کمی کو پورا کرنا۔ تو جو ایسا کرتا ہے کہ مال و دولت میں اور یہ اپنے خاندان میں جو اس کے بڑھتے جاتے ہیں، مال و دولت بڑھتا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اور بھی بڑھے، تو یہ ایسا بندہ اللہ کی آیات کا دشمن ہے، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ سقر ہے، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ تو جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب کریم بتا رہا ہے کہ اس نے سقر میں، جہنم میں جانا ہے، وہ اللہ کی آیات کا دشمن ہے۔ تو اس خود ساختہ مذہب کو بھی دیکھیے، یہ جو شیاطین کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی آیات کو بھی دیکھیے کہ اللہ رب کریم کیا نفسیات بتا رہا ہے، کیا ذہنیت بتا رہا ہے، ایسے لوگوں کے کیا انجام بتا رہا ہے۔ اور یہ جو پھر اس دور میں یہ جو یہود تھے، تو وہ بھی تو یہی اسی ظام باطن میں مبتلا تھے، جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ نیٹ کا ایک کنب تھا، ایک مترفین اور قارونوں کا کنب تھا۔ اس میں یہ چیز آج بھی کوئی میں نے نہیں رکھتی۔ آج بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج بھی مترفین کا، سرمایہ داروں کا اور دولت پرستوں کا ایک کنب ہے۔ اس کنب کی ممبرشپ میں یہ چیز کوئی میں نے نہیں رکھتی کہ یہ یہودی سرمایہ دار ہے، یا یہ مسلمان سرمایہ دار ہے، یا یہ ہندو سرمایہ دار ہے، یا یہ کوئی دہریہ ہے، کوئی نادین ہے۔ وہ سرمایہ دار
ایک تنب کے رکن ہیں اور سب کے مفادات یکساں ہیں اور سب کی پالیسیز ایک ہیں اور سب ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بطور سرمایہ دار اور سمجھے ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو دین ہے وہ سرمایہ داری ہے، وہ زرپرستی ہے۔ یہ زرپرستی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ یہی اللہ کے دشمن ہیں، جو حکمران ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، طاغوت کے دوسرے عناصر یہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ان کے محافظ ہیں، معاون ہیں۔ اصل میں جو اللہ کے دشمن ہیں یہی مترفین اور سرمایہ دار ہیں۔ اللہ کی دشمنی سے بچائیے اپنے آپ کو، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے خود دشمنی کیجیے، تب آپ اللہ کے اولیاء میں سے ہو سکتے ہیں، تب اللہ آپ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو روٹس میں سے جانیے اور سمجھیے۔ اندر آپ کے خواہشیں اور یہ امیدیں اور ارمان ہوں اور کوشش ہو کہ ہم بھی اللہ کے دشمن بن جائیں اور سرمایہ داروں کے کلب میں شامل ہو جائیں، اور بظاہر آپ دین پر عمل کر رہے ہیں، تو اس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید تو شامل نہاد ہونا کیا بن کے سکر میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ ان نفسیات کے حامل ہوں گے، جس طرح وہ یہود کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، وہی اسی ظام میں مبتلا تھے جس میں یہ دوسرے سارے سرمایہ دار اس طور کے مبتلا تھے۔ تو وہ بھی کیوں کہ جو اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے وہ معاشرے کے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ، معاشرے کے کچلے ہوئے، پسے ہوئے اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے تھے۔ ان کے پاس ابتدا میں، بعد میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کا فضل، اور اللہ رب کریم نے ان کو تمام جو بنیادی ضروریات ہیں وہ وافر مقدار میں دے دی کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے۔ یہ سب خزانے اللہ رب کریم کے، لیکن شروع میں جو حالات تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے یہ سرمایہ دار مومنین کا ہر دور میں، اور ان کو بڑا کمتر جانتے تھے ان کی مادی حالت کی وجہ سے۔ اور یہ چیدہ جو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، جو چیدہ ان کے مختلف حوالہ جاتے ہیں، لیکن ایک عالمگیر اصول کی طرح ایک پوری انسانی تاریخ اور انسانی نفسیات کا جو مجموعی انسانی نفسیات ہیں اس کا خلاصہ اور مجموعی ایک بڑی پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جس بستی میں بھی ہم کوئی آگاہ کرنے والا، کوئی خبردار کرنے والا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے ذریعے کوئی نبی رسول جاتا تھا لوگوں کو آگاہ کرنے سے کے لیے کہ ان اس کے غلط روش کو چھوڑیں، اس باطل روش کو، اللہ وحدہ لا شریک کے خلاف یہ جو جنگ ہے سرمایہ داروں کی، اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے جو تباہ کن اثرات ہیں، لوگوں کو ان اثرات سے بچانے کے لیے، نتائج سے بچانے کے لیے، جب بھی کوئی آگاہ کرنے والا جاتا تھا تو اس کی دعوت کو، یعنی وحی کی دعوت کو سن کر جو پہلے مخالفین ہوتے تھے وہاں کے مترفین ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو نظریہ حیات، جو معاشرتی سماجی نظام، جو تعلیمات تم لے کر آئے ہو، ہم اس سے کفر کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوگا۔ ہمارے جو اولین مخالف ہوں گے، جو کہ ہم الحمدللہ رب العالمین وہی اللہ کا دین، اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنا شریک سفر بننے کے لیے اسی انہی اصولوں کے اوپر، انہی بنیادوں کے اوپر جو وحی نے جو بنیادیں متعین کی ہیں، انہی بنیادوں پر ہم ایک نئی تحریک تجدید کرنا چاہتے ہیں، نئی سے اس مفہوم سے کہ 1400 سال سے اس راستے پر چلا کوئی نہیں ہے۔ تو آج بھی ہمارے اولین مخالف جو ہوں گے یہی مترفین ہوں گے، یہی دولت پرست ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، انہوں نے نبادہ کوئی بھی اوڑا ہو، ان کے اوپر نبد کوئی بھی لگا ہو، ان کی اصلیت سب کی ایک ہے، ان کی جو ایسنس ہے، جو خمیر ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو آج بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے، وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کو سبوداج کرنا چاہیں گے۔ ماضی میں بھی ساری انسانی تاریخ میں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کسی بھی بستی میں اللہ نے جو نذیر بھیجا تو یہ انہی نے
مترفین نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، رد کیا. کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو مال دولت بہت ہے، اور ہماری اولاد یعنی ہمارا کمیونٹی اور ہمارے جو کنبہ ہے، افرادی قوت بھی ہے، اور ہمیں تو کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج بھی ہم یہی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی وحی کی روشنی میں، اللہ کی آیات کی روشنی میں یہی دعوت دے رہے ہیں کہ اس سرمایہ پرستانہ ذہنیت کو ختم کریں. جو اللہ نے تمہیں رزق میں فضیلت دی ہے، اس کو تمام ضرورت مندوں کے لیے اس اضافی رزق کو جو تمہاری ضرورت سے مناسب ضرورت سے جو زائد ہے اس کو کھول دیں، اپنے قبضے ختم کریں، تاکہ لوگوں کی جہالت ختم ہو، لوگوں کی مشکلات ختم ہوں اللہ کی مخلوق کی، اور لوگوں کی جو محرومیاں ہیں لوگوں کو مناسب خوراک مل سکے، انسانی حقوق مل سکیں، ان کو رہائش، لباس، تعلیم، علاج معالجہ، یہ بنیادی انسانی ضروریات تاکہ ان کو فراوانی سے مل سکیں. اور یہ تب ممکن ہے جس وقت تم نے یہ جو پنجے کھاڑے ہوئے ہر چیز کو اپنی ملکیت میں لیا ہوا ہے اور اڑا رہے ہو، ضائع کر رہے ہو اللہ رب کریم کے خزائن کو اور ان وسائل رزق کو جو ساری نوع انسانی کے لیے یکساں اللہ رب کریم نے پیدا کیے ہیں. سب لوگوں کا یکساں اس پر حق ہے. تم بھی اس حق کو تسلیم کرو. ہم الحمدللہ رب العالمین اس حق کو تسلیم کر چکے ہیں، اور تم یہ اپنا قبضہ ختم کر کے اس دولت کو احسان کرو، اور احسان کی روش اپناتے ہوئے دوسروں کی کمی کو پورا کرو، ان کی محرومیوں کو دور کرو. لیکن جو یہ شیاطین کے بنائے ہوئے مذہب پر اور جو اللہ کی دشمنی کے اوپر جو ڈٹے رہیں گے، جو اصرار کریں گے، اسی جو شیطانی مذہب سے چمٹے رہنے پر جو لوگ اصرار کریں گے وہی ہمارے مخالف ہوں گے. جو اس روش کو ترک کر دیں گے وہ ہمارے شریک سفر بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور وہ اس عذاب اور تباہی سے بچ جائیں گے. اور عذاب آج بھی آئے گا، کیونکہ نہ تو اللہ رب کریم کے کلمات تبدیل ہوتے ہیں، نہ اس کی سنت تبدیل ہوتی ہے، نہ وہ رب خود تبدیل ہوتا ہے، نہ یہ پوری کائنات کے جو نظام ہے جو جس چل رہا ہے، جن اصولوں پر، جن بنیادوں پر، وہ تبدیل نہیں ہوتے. وقت کا یہ جو تغیر تبدل ہے، یہ مختلف قومیں آتی رہیں اور گزرتی گئیں، مختلف معاشرے، مختلف لوگ، لیکن اصول نہ تو بدلے ہیں کبھی، نہ کبھی بدل سکتے ہیں. اس چیز پر یقین رکھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو آج بھی ہم قبل از وقت آگاہ کر رہے ہیں آپ کو اس چیز سے کہ عذاب کی لپیٹ آنے والی ہے، اور وقفہ مہلت زیادہ باقی نہیں رہا. بہت جلد عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اگر تم نے اپنی یہ روش ترک نہ کی. اس وقت وہ مذاق اڑاتے تھے، اس وقت بھی نہیں مانتے تھے. تو آج آثار قدیمہ میں دیکھ لو کہ کتنی ایسی بستیاں، کئی ایسی آبادیاں، تہذیبیں اور ان کی اشرافیہ ان کے کھنڈرات میں سے ان کے آثار مل رہے ہیں. کیا وہ باقی رہیں؟ تو کیا تم باقی رہ جاؤ گے؟ نہیں، نہ تو تم نے رہنا ہے، نہ تمہارے اس زر اور سرمایہ نے رہنا ہے. اگلے لوگوں کو منتقل ہو جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے. لیکن اس جو باطل نظام ہے اس نے شکست ضرور کھانی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں اگر تم نے اپنی روش ترک نہیں کی تو تم عذاب میں مبتلا ہوگے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، یہ کوئی انہونی یا نئی بات نہیں ہے. اور اس وقت بھی جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو ہر بندہ یعنی ہر سرمایہ دار جس طرح آج چاہتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھلی چھٹی بھی دے، صوفا منشرہ، کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آج تو باقاعدہ قانون سازی کی ہوئی ہے تمام ممالک نے کہ کوئی جتنا بھی اپنے سرمایہ میں بڑھاتا جائے، اضافہ کرتا جائے، کر سکتا ہے. وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا رہے. اس طریقے سے جو رول ریگولیشن انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اور یہ رول ریگولیشن بھی خود انہی مترفین کے بنائے ہوئے ہیں، انہی سرمایہ داروں اور قارونوں کے. حکومتیں صرف ان کو نافذ کرتے ہیں، ورنہ یہ انہی کے ایما پر بنتے ہیں. کوئی ایسا قانون، کوئی پالیسی نہیں بن سکتی، آئین دستور نہیں ہو سکتا اس طاغوتی شیطانی نظام میں، اس شیطانی مذہب اور شیطانی معیشت و معاشرت میں جو ان سرمایہ داروں کے، ان قارونوں کے مفادات کے خلاف ہو. تو انہوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ اس میں سے یہ اپنے پاس نامحدود دولت جمع کر سکتے ہیں.
یہ حکمرانوں کو ٹیکس دیتے رہتے ہیں، ان کو ہڈی ڈالتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، تاکہ جب طاقت کے ذریعے ان کے مفادات کو روکنا ہو، ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہو، اور جو لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں ان کو کچلنا ہو، تو یہ حکومتی مشینری تاکہ استعمال ہو سکے۔ اور یہ جو مذہبی پیشوا ہیں تو یہ تو ہیں ہی ان کے آنائے کار، ان کی جو ڈورے ہیں انہی کے ہاتھ میں ہیں، یہ تو مذہبی پیشوا ان کے یہ کٹھ پتلیاں ہیں۔ تو اس وقت بھی جو تمام یہ سرمایہ دار تھے، یہ جو مترفین تھے، یہ خود ہی چھوٹ چاہتے تھے اپنے لیے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس طرح وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ ہر دور میں جو تنازع رہا ہے وہ ایک ہی رہا ہے، جو بنیادی اختلاف، جنگ، جو آئیڈیالوجی رہی ہے وہ ایک ہی رہی ہے۔ تو آج بھی جو یا حزب اللہ ہوتی ہے یا حزب الشیطان ہوتی ہے، تیسری جماعت نہیں ہوتی، یا حق ہوتا ہے یا باطن ہوتا ہے۔ حق آپ کے سامنے مزید آئے کبھی سے، یا تو یہ پہلی نشست ہے باقاعدہ طور پر، تو جو مختلف عنوانات، موضوعات سامنے آتے جائیں گے تو ساری جو پکچر ہے، وہ ساری تصویر ہے آپ کے سامنے مزید واضح ہوتی جائے گی۔ یہ تو جس طرح طلوع آفتاب ہوتا ہے تو صبح صادق کے وقت، یا جس وقت اس کے بعد تھوڑی روشنی آنی چاہیے تو تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، جو وقت گزرتا جاتا ہے تو سارا منظر آشکارا ہوتا جاتا ہے، حقائق سامنے نظر آتے ہیں۔ تو آج تو یہ ہماری پہلی نشست ہے، انشاءاللہ العزیز جو مختلف موضوعات پر اللہ کی آیات آپ کے سامنے آتی جائیں گی، آپ کو سارا منظر واضح طور پر نظر آ جائے گا، اور پھر فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو کھلی چھوٹی آج بھی یہ تمام سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ ہم جتنا لوٹیں، جتنا جمع کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی یہی چاہتے تھے۔ اور انہی کی نفسیات ہیں کہ انہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ اور بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ جہنم آخرت میں بھی ہوگا، اور اس دنیا میں بھی وہ اپنی شکست دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اپنے اس نظام کو سبوتاج ہوتا دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور تباہی اور ناکامی کے جہنم میں جا کر ان کو بحران گرنا ہے، شکست کھانی ہے اس نظام نے انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے گا جی جتنی ان کے پاس نعمتیں ہیں کہ کس طرح یہ انہوں نے دوسرے لوگوں کا، دوسرے انسانوں کا ناجائز استحصال کر کے، ان کو محروم کر کے انہوں نے جمع کی تھی۔ تو یہ جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اعراض وہی برتتے ہیں جو دنیاوی زندگی اور اس کا مال و متاع، یہ دنیاوی زیب و زینت ہی ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اسی پر فوکس رکھتے ہیں، اسی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، تو وہی اللہ کے ذکر سے اعراض برتتے ہیں۔ اور یہی ان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ علم کا جو نچوڑ یا محصل یہی ہوتا ہے، جو کچھ ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے۔ جس طرح یہ مروجہ مذہب ہے، اس میں بھی چونکہ یہ ارتکاز دولت کا حامی ہے، اس میں بھی یہ جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں آبائی جو ان کی موروثی مذہب ہے یا موروثی تہذیب و تمدن عقائد ہیں، تو یہی ان کا محصل ہوتا ہے، وہ وہی کا اعتبار نہیں کر رہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح قرار دے ہوتے ہیں، جبکہ مومنین جو ہیں، جو نہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کی اولین ترجیح دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات نہیں ہوتے، نہ جان، نہ مال، نہ عزیز و اقارب۔ ان کے جو مطمع نظر ہوتا ہے، ان کی زندگی کا جو فوکس ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف رب کی رضا ہوتی ہے، اور ان کو شعوری طور پر اس کا علم ہوتا ہے کہ رب کی رضا ہمیں صرف اور صرف تزکیہ نفس سے مل سکتی ہے۔ قد افلح من زکاہا، فلاح مل ہی تب سکتی ہے جب وہ ان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور جو نفس کا تزکیہ ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ سب کچھ پیش کر دینے سے ہوتا ہے۔ جو جسم کی نشو و نما ہے، تزکیہ ہے، بڑھوتری اور بقا ہے، وہ لینے سے ہوتی ہے، جب آدمی خوراک لیتا ہے، پانی لیتا ہے، آکسیجن ان سے، انٹیک سے، اور
جو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے وہ دینے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم نے آپ کو جو بھی فضیلت دی ہے، مال دیا ہے تو مال خرچ کریں، کھلا خرچ کریں، اور کوئی علم ہنر دیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جسمانی صلاحیتیں دی ہیں تو ان کو دوسروں کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے اور ان کی احسان کرتے ہوئے ان کی کمیاں پوری کرنے کے لیے اپنی جسمانی محنت و مشقت کو زیادہ سے زیادہ اس کو بروئے کار لائیں، جسمانی توانائیوں کو۔ یعنی آپ کے پاس علم ہے، ہنر ہے، مال ہے، جسمانی صلاحیتیں، جو کچھ بھی ہے اس کو دوسروں کی کمی پورا کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس سے آپ کا تزکیہ نفس ہوگا۔ دینے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی دے سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ دیں۔ آپ کا اسی طرح اسی نسبت سے تزکیہ نفس ہوتا جائے گا۔ تو مومنین کے نزدیک یہ ترجیح ہوتی ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو وہی شخص ہے جو دنیاوی زندگی کو ہی چاہتا ہے، دنیاوی مال متاع، عزیز و اقارب اور یہ ساری سہولتیں، آسائشیں، تو یہی ہوتا ہے کہ جو منہ پھیر لیتا ہے اللہ کی وحی سے، اور اگر دیتا بھی ہے تو تھوڑا سا اور پھر ہاتھ روک لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں، ان کو پہچاننا ہے تو آج خود اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے قدم میں دیکھیں کہ ہم تو اس زمرہ میں شامل نہیں ہیں۔ اگر اور اپنے ارد گرد دیکھیں، آج آپ کو خود اپنے اندر بھی یہی نفسیات نظر آئیں گی کہ کم سے کم دینے چاہتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جو اللہ کی آیات سے منہ موڑنے والا، جو پیٹھ پھیرنے والا شخص ہے، اور جو قرآن کریم کی جب یہ آیات جس طرح ابھی الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، یہ اس نشست کے آخر میں ان تمام آیات کا سورت نمبر، آیت نمبر اور مکمل حوالہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ خود آپ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے اس کو دیکھیں، ان آیات کو غور و فکر کریں اور اطمینان کریں کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ کسی بشر کا قول یا کسی کی آدمی کی ذاتی پسند ناپسند یا خواہش یا اس کے افکار نظریات نہیں ہیں، یہ کوئی شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ تو اور یہ جو اس وقت وہ ایمان نہیں لاتے تھے اللہ کی آیات پر، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، آج الحمدللہ جس کے طرح آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عربی، چونکہ خصوصی طور پر جو مخاطبین ہیں، عربی ان کی زبان نہیں ہے کہ عربی متن کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے سے وہ سمجھ نہیں پائیں گے، ان کو اس کا لب لباب اور مفہوم آسان فہم انداز میں سمجھانا ہے، ورنہ وہ خود اللہ کی کتاب میں سے جو مختلف جو ترجمے ہیں، اور ان کو صرف اور صرف قرآن کریم کے ترجمہ میں سے دیکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، تو آپ پر حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ کسی بھی تفسیر یا کسی حدیث یا کسی روایت یا کسی شرح میں سے یا حاشیہ میں سے نہیں اس کی طرف جانا۔ اگر اس کی طرف گئے تو پھر آپ اندھیرے میں رہیں گے، پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کریم ایک نور ہے، نور کو دیکھنے کے لیے صرف صحت مند آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نور کسی خارجی ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس کو دکھانے کے لیے کسی اور روشنی کی ضرورت پڑے، وہ از خود نور ہوتا ہے۔ جب اس کو احادیث، روایات اور مفسرین اور شارحین اور مختلف جو خود ساختہ کابرین ہیں، ان کی عینک سے یا ان کی رائے کی روشنی میں قرآن کریم سے جب ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، تو وہ قرآن کریم کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ پہلے یہ جو شرک ہے، اس کو اپنے پہلے یہ جو مروجہ مذہب ہے اور یہ آدمیوں کی رائے ہے، آدمیوں کے افکار و نظریات ہیں، ان سے اپنے آپ کو مطہر کیجیے، کیونکہ قرآن سے مس صرف وہی کر سکتے ہیں جو مطہر ہیں، جن میں طہارت نہیں ہے۔ یہ جسمانی طہارت کی بات نہیں، یہ اس طہارت کی بات ہے جو قلوب کی طہارت ہے۔ تو
تو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اس نور سے بہرہ مند ہونے کے لیے طہارت قلبی بھی ضرورت ہے کہ یہ آدمیوں کے بنائے ہوئے افکار، نظریات، عقائد، یہ گھڑا ہوا مذہب، اس سب کو ترک کر کے خالی الذہن ہو کر، غیر جانبدار ہو کر، پہلے سے قائم شدہ آبائی موروثی نظریات کو جھٹک کر، ان سے برات اختیار کر کے قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ آپ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹیں گے اور محروم نہیں رہیں گے۔ قرآن کریم اپنے اسرار، رموز اور حقائق آپ پر روز روشن کی طرح آشکارا کر دے گا۔ صرف تنبیہ سے حق و باطل نہیں کرنی۔ یہ جو پہلے سے صدیوں سے قرآن کریم کے اوپر نبادے اڑائے جا رہے ہیں، یہ حدیث کا نبادہ، سنت کا نبادہ، تفسیر کا نبادہ، تشریح کا نبادہ، یہ فلاں صاحب نے لکھا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ، جب ان فلاں کی طرف دیکھو گے قرآن کریم کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو جب ان کے سامنے بھی وہ جو شرک کے مرتکب تھے، جو اللہ کے دین پر نہیں آنا چاہتے تھے، تو یہی سرمایہ دار، ان کی بھاری اکثریت جو تھی، تو ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ یہ پیشانی والا سجدہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ہر آیت کے سامنے جتنا بھی سجدہ کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ وہ سجدے نہیں ہیں جو قرآن کریم میں چند مقامات پر سجدہ حاشیے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ سجدہ کرو، تو وہ وہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے تلاوت روک کر۔ یہ وہ سجدے کی بات نہیں ہے۔ سجدہ ہوتا ہے اس حکم کو تسلیم کر لینا، عمل سے اس کی تصدیق اور تائید کرنا۔ یہ سجدہ ہے قرآن کریم کی ہر آیت پر سجدہ کرنا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے، اس پیغام کو، اس میسج کو، اس اللہ کے حکم کو جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ یہ ہے قرآن کا سجدہ کرنا۔ وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو کافر تھے، یہ جو تکذیب کرتے تھے اور اللہ کے علم میں تھا وہ جو کچھ جمع کرتے تھے۔ یہاں پر یوغون کا لفظ ہے، یہ جو مان جمع کرنا، چھپا چھپا کر رکھنا، مان کے اوپر مان بڑھاتے جانا، یہ ان کی نفسیات تھیں جو قرآن کی آیات سے انکار کرتے تھے، قرآن کے آگے سر بسجدہ نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ مجھے اور ان تکذیب کرنے والوں کو، یہاں پر بھی یکذبون بل الذین کفروا یکذبون کہ کفار تکذیب کرتے تھے، اور آگے فرمایا کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اور ان کو چھوڑ دو، مجھے اور ان مکذبین کو، انہیں نعمت، جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ مال دولت ہے، یہ ہر چیز کی فراوانی ہے، انہوں نے اتنا سمیٹا ہوا ہے، اتنا اپنے لیے جمع کیا ہوا ہے، ان کے پاس تمام آسائشیں، سہولتیں ہیں، دوسروں کو محروم کیا ہوا ہے، تو ان کو اور مجھے چھوڑ دو، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں، ان کے انجام تک پہنچاتا ہوں، ان کو تھوڑا مہلت دو تھوڑی۔ تو آج بھی انشاءاللہ العزیز یہ تھوڑی سی مہلت ہے، اسی مہلت کے عرصہ میں، وقفہ میں سمجھ جائیں اور یہ روش ترک کر دیں، نہیں تو یہ جو تمہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نہیں ہیں، کسی کو بھی آدمی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، بلکہ نظریات ہوتے ہیں، اس کا جو نظریہ زندگی ہے وہ اس کو اپنے اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں تو انشاءاللہ العزیز اپنا رب تمام آدمیوں کو، چاہے وہ حق پر ہوں چاہے وہ باطن ہوں، ان کے منطقی انجام اور ان کی منزل تک ان کا رب پہنچاتا ہے، وہ نظریہ پہنچاتا ہے جس پر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان، جو ہماری بنیاد ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اور اس نے ہمیں فوز و فلاح اور اللہ رب کریم کی فتح و نصرت کی منزل تک پہنچانا ہے۔ اور جو ہمارے مخالفین ہیں، طاغوت ہیں، یہ جو قارون ہیں، مترفین ہیں، سامریان ہیں، ان کو ان کی منزل تک، ان کے انجام تک، ان کے جو منطقی انجام ہے ان تک بھی ان کے نظریے نے اور اللہ رب کریم نے پہنچانا ہے، اس کے نظریے کی، ان کے نظریے کی بنیاد پر کہ اس کا نتیجہ ہے ہی یہی، اس کا انجام ہی یہی ہے۔ اور ان کی جو مترفین کی جو نفسیات اور ذہنیت ہے، اس میں سے آخری جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگوں پر اپنا ایک جھوٹا تاثر قائم کرنے کے لیے، لوگوں پر ایک رعب و دبدبا اور ایک لوگوں کو اپنے آپ یوں سمجھ لیں کہ احساس محرومی میں مبتلا ہونے کے لیے، ان پر اپنی برتری جتانے کے لیے یہ بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی ایک تو اخراجات کرتے ہیں، وہ عالی شان محلات اور کوٹھیاں اور
بیش قیمتی گھر اور قیمتی سے قیمتی جدید سے جدید زندگی کی آسائشیں، گاڑیاں اور لباس اور ہر چیز میں یہ پیسہ اڑاتے ہیں، وسائل کو ضائع کرتے ہیں، دوسروں کو محروم کر کے، دوسروں کا حق چھین کر، ان کو اندھیروں میں، ظلمات میں دھکیل کر، ان کو سسکتا، ان کو رونتا ہوا چھوڑ کر، تو پھر کہتے کیا ہیں کہ ہم نے بڑا مال خرچ کیا ہے. یعنی وہ بزبان نہ بھی کہیں، لیکن ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ ان کی جو عیاشیاں، جو کروفار، جو اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، جو ٹھاٹ پاٹ ہوتی ہے، جو ان کی تزئین و آرائش ہوتی ہے، وہ ساری ان کی اسی چیز کا اظہار ہوتا ہے. وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا مال خرچ کیا ہے، ہمارے پاس بڑا مال ہے. اللہ رب کریم کو یہ روش، یہ نفسیات بالکل پسند نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دشمنوں کی ہیں، اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو قطعی طور پر اور یکسر اور یقینی طور پر بچانا ہے. تب اللہ رب کریم کی نصرت و تائید ہمارے ساتھ ہوگی. یہ نشست جو کہ مترفین سے متعلق ہے، یہ ابھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ایک طویل نشست ہو گئی ہے، تو اس کو ابھی ادھر ہی ختم کرتے ہیں. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ دوسرے حصے میں یہ قارونوں کا اور مترفین کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، یہ مکمل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے. کیونکہ جب تک دین طاغوت کو نہیں سمجھا جائے گا، اس کی روٹس کو، ان کی اصل کو، اس کی جڑ کو، اور اس بیماری کو صحیح ڈائگنوز نہیں کیا جائے گا، تو تمام لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے، شیطان کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے، وہ یہ امید میں رہیں گے بہت سارے لوگ کہ ہمارے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اور ہماری جو کشتی ہے وہ کنارے پر لگے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا. تو پہلے اس کو اسی وجہ سے یہ باطل مذہب ہے، یہ جو شیطانی مذہب ہے، یہ تو دین طاغوت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو پہلی نشستوں میں اسی طرح ترتیب وار ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اور اللہ کی آیات میں سے آپ کو ان کے اس نور کے ذریعے، قرآن کریم کے نور کے ذریعے آگاہی دی جاتی رہے گی، تاکہ آپ خود اس کو سمجھیں، عقل و فکر اور شعور کو بروئے کار لائیں، اور ہدایت کو قبول کریں یا رد کریں، لیکن اپنے فیصلے اور آزادی کے ساتھ. تو اس جو نشست میں اللہ وحدہ لا شریک کی جن آیات کا مطالعہ کیا گیا ہے، وہ اسی طرح ہر نشست کے آخر میں ان آیات اور ان صورتوں کے نام نمبر آپ کو ہم بتا دیے جائیں گے، تاکہ آپ خود ان کو اللہ کی کتاب میں سے ان کا مطالعہ کر سکیں اور ان کو سمجھ سکیں. سورۃ النساء آیت نمبر 128، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 18-19، سورۃ العادیات آیت نمبر 8، سورۃ ہود آیت نمبر 87، سورۃ القلم آیت نمبر 17 سے 33 تک 33، اور سورۃ النبا آیت نمبر 21 سے 28 تک، سورۃ صاد آیت نمبر 55-56، سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے 42 تک، اور سورۃ المطففین آیت نمبر 1 سے 11 تک، سورۃ القلم آیت نمبر 8 سے 14 تک، سورۃ تبت آیت نمبر 2، اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 86، سورۃ القصص آیت نمبر 78، سورۃ المدثر آیت نمبر 10 سے 26 تک، سورۃ آل عمران آیت نمبر 181، سورۃ سبا آیت نمبر 34-35، سورۃ المدثر آیت نمبر 52، سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 سے 8، سورۃ النجم آیت نمبر 29 سے 34، اور سورۃ الانشقاق آیت نمبر 20 سے 23، اور سورۃ المزمل آیت نمبر 11، اور سورۃ البلد آیت نمبر 6۔ یہ آیات تھی جن کا مفہوم، جن کا لب لباب، جن کا خلاصہ کوشش کی گئی کہ آسان فہم انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں
جو بقیہ آیات ہیں اس موضوع کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ان کا مفہوم پیش کیا جائے گا. آپ کو دعوت دی جائے گی کہ وحی کی جو اتباع کی شاہراہ ہے اس پر ہمارے شریک سفر بنیں اپنی فلاح کے لیے اور اس طاغوتی نظام سے نجات کے لیے. یاد رکھیے یا حزب اللہ میں کوئی فرد ہوتا ہے یا حزب الشیطان میں. تیسرا نہ کوئی رستہ ہے نہ کوئی تیسرا انجام یا ٹھکانہ. یا کسی نے برباد ہونا ہوتا ہے یا کسی نے فلاح پانی ہوتی ہے، کامیاب ہونا ہوتا ہے، یا فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے. تو واضح اور دو ٹوک جو فیصلہ ہے، صرف یہ نتیجہ بہت جلد نکل آئے گا انشاءاللہ العزیز. صرف اس وقت تک نتائج میں ایک وقفہ ہوتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، دیر ہوتی ہے جب تک طیب اور خبیث علیحدہ علیحدہ نہیں ہو جاتے. جس وقت طیب اور خبیث نکھر کر الگ الگ ہو جاتے ہیں واضح طور پر، پھر نتیجہ سامنے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی. پھر جو خبیث ہوتے ہیں ان کو تاریخ کے کچرا گھر میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جو طیب ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں، اس کی رحمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ نئی منزلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، نئی رفتوں کی طرف، نئی کامیابیوں کی طرف. تو ایسا ہی ساری انسانی تاریخ میں ہوتا آ رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اسی موضوع کی مزید آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. والسلام علی من اتبع الہدی.